وتعالى في مقام آخر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقال الله تعالى في مقام آخر أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال الله تعالى في مقام آخر ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. صبر گرامی قدر معزز حاضرین، واجب الکرام، علماء کرام، اب جو اس اجلاس کی غرض تشاورات میں گزشتہ رات بھی اور آج بھی میرے تو پہلے علماء کو سن لیجیے. ظاہر ہے کہ جس عنوان پہ اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، میں نے جلسے کی غرض مد نظر رکھتے ہوئے اسے موضوع سے بولنا چاہیے. بارگاہ خلاق عالم میں عز و نیاز نال استدعا فرماؤ کہ فاطر السماوات والارض میں سچ سچ آکن کی توفیق بخشے. کتاب ہدایت بچوں مختلف مقامات بھی ہیں. چند آیتیں میں تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی. اور انشاءاللہ اگر تو حضرات نے توجہ فرمائی تو میں آج یہ حقیقت واضح کر دوں گا کہ وہ لوگ جڑے خانے خدا وچ بیٹھ کے شرم و حیا نو بالا طاق رکھ کے یہ پروپیگنڈا کر دیں کہ اسی قرآن پڑھنے تو سارے جواب وچ قرآن کوئی نہیں پیش کرتا. میں اس سراپا کس دجل اور فریب دیاں دجیاں بکھیر دوں گا. نعرہ تکبیر. اور نال نال یہ بھی درخواست کراں گا
کہ میرے اکابرین اور اسلاف کے بہت بڑی شخصیات نے میں تے ایک ادنا گیا آل حق دا رضاکار اور مذہبی کارکن کوئی دعویٰ نہیں ہے بڑائی دا، اللہ انانیت تکبر اور غرور تو محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ گل واضح کراں کہ میری تقریر اور میری اج کی گزارشات انگنت ٹیپاں ریکارڈ کر رہی ہوں۔ اگر کوئی شخص میری گزارشات کا جواب دین کی کوشش کرے اور اس میں راہی برابر حیا اور شرم ہوئے تو حرف بحرف میری تقریر کی تردید کرے اور دلائل نال تبربازی نال نہیں۔ حق پہنچتا ہے ہر انسان کہ اپنی موقف میں بیان کرے اگر اس کو ان کو دلائل ہوں، اور یہ بھی میں عرض کروں گا کہ ہوں کہ الحمدللہ سارے ملک میں ایک شرعی عدالت قائم ہو گئی کہ بجائے اس دے کہ اسی قصبے میں شہروں کھواں تے اور مختلف مساجد میں بحث و مباحثے لگے رہیے، کیوں نہیں ایسا ہوں کہ جس آدمی نے دعویٰ ہے کہ میں قرآن بھی پیش کرتا ہوں اور میرے کو بڑے وزنی دلائل ہیں تو شرعی عدالت پہ چاہ جائے تو فیصلہ عدالت تو کرا لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام۔ گل میری سمجھ پہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر قادیانی شرعی عدالت پہ درخواست دے سکتا ہے یہ آخر واسطے کہ اسی سچتے ہیں تو سانو مسلمان غلط پہ آخ دیں، تو جن اسی غلط آخنے ہیں وہ بھی درخواست دے ویکھے کہ میں تے قرآن پڑھنا تو مسلمان میرے خلاف یلغار پہ کر دیں، وہ بھی یہ قسمت ازمائی کر ویکھے اگر اس وقت جرات ہے اور وہ کو دلائل۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئی غلط گل تو نہیں ہے نا؟ اچھی آواز نال بولو، ہونا چاہیے فتنے مک جائے نت نت واسطے۔ اور انشاءاللہ اگر فتنے نے اپنا رخ اور انداز نہ بدلیا تو یہ وقت آئے گا کہ اس قسم کے افراد کے متعلق شرعی عدالت کو فیصلہ کرا کے اس فتنے پہ ہمیشہ بین لگا دیتا جائے۔ نعرہ تکبیر، اگر تسا حضرات نے سکون نہ کیتا تو میں بول نہ سکتا۔ انتہائی سکون اور سکون چاہیے تاکہ میں کچھ تفصیل نہ عرض کر سکا۔ میری گل تم سمجھ آئی ہے؟ میٹھی آ کے جنہوں نے سمجھ آئی آپ کھڑا کرو۔ جزاک معقول گل ہے نا جی، یا غیر معقول ہے؟ معقول گل ہے۔ بہرحال میری درخواست ہے کہ اگر تو حضرات نے توجہ فرمائی تو انشاءاللہ العزیز حقیقت حال بڑے واضح لفظ نال سمجھ آ جائے گی۔ قرآن حکیم بھی میں جیڑی آیت خطبے میں سب تو پہلے تلاوت کی تھی اس
یہ الفاظ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، نہ آکھو انہاں لوگاں نوں مردہ جڑے اللہ دے رستے وچ شہید ہو گئے، کٹ گئے، ذبح ہو گئے، بل احیا، مردہ نہ آکو بلکہ زندہ آکو۔ دوسری جگہ قرآن کے الفاظ ہیں جڑے عام طور پہ سماع نبی کے منکرین پیش کر دیں، اموات غیر احیا۔ دونوں آیتوں سامنے رکھ لو۔ خالق جل مجدہ نے مشرکین کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ جنہوں تسی پکار دیتے ہو اموات غیر احیا، وہ مردے زندہ نہیں۔ یہ آیت آل حق کے جواب عموماً پیش کی جاتی اور اس میں ایک بہت بڑی وزنی دلیل تصور کیا جاتا ہے اپنے موقف کی۔ میں عرض صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ موت آخدے کس نوں ہے، موت دا معنی کی گل میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ موت دا معنی کی موت آخدے کس نوں؟ تو یہ بھی جواب ملتا ہے کہ موت دا معنی ہے روح دا جسم وچوں نکل جانا، روح دا جسم وچوں نکل جانا، یہ موت دا معنی ہے۔ اگر روح دا تعلق جسد نال رہے پھر بھی موت نہیں، اور اگر روح بالکل جسم میں لوٹ آئے پھر بھی موت نہیں۔ ہاں اگر روح جسم تو نکل جائے اور اس کا تعلق کسی بھی لحاظ نال جسم نال نہ ہوئے، اے عموماً لوگ موت دا معنی کرتے۔ اموات غیر احیا اس آیت نو بطور دلیل پیش کرنے والا طبقہ موت دا اے معنی اور مفہوم پیش کرتے ہیں۔ رجو میرے حال رکھو انشاءاللہ، گڈی لائن پہ چڑھ گئی تو پھر میں خود بخود نہیں دیکھنے دوں گا، ذرا تھوڑا جہا مینو اپنی لائن پہ آ لین دیو، اتنی دیر تھوڑا جہا تسی مہربانی فرماؤ، پھر بعد میں انشاءاللہ تسی مجبور ہو جانا کہ آسے پاسے ویکھ بھی نہ سکو۔ تھوڑی جی دیر تسی میرے ترام کرو کہ میں لائن پہ چڑھ جاؤں۔ گل میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سب نو سمجھ آتی؟ موت کا معنی کی بیان کیا جاتا ہے کہ روح جسم چوں نکل گئی، ہوں اس دا کسی قسم دا کوئی تعلق جسم نال نہیں۔ یہ کی ہے؟ بولو نا، موت دا اے معنی ہے، اور یہی معنی عموماً اس سٹیج کی زینت ہے جس سٹیج دا خطبہ بہت لمبا ہے، چاہے دلائل بیکار ہو۔ سمجھتے پہ حال اشارہ میں اگر گل کھول دو سا تھوڑا جہا تھوڑی جی دیر صبر فرماؤ، گل ذہن میں تیار ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں سوال یہ کرنا چاہوں گا ابتدا دیکھی کہ جب موت کا معنی یہ ہے کہ جسم چ روح نکل گئی، ہوں اس کا کسی بھی لحاظ نال کوئی تعلق جسم نال نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس کا تعلق جسم نال ہوئے تو وہ موت نہیں، اور اگر روح جسم دے اندر موجود ہوئے پھر بھی موت نہیں۔ موت تا بنی کہ روح جسم تو بالکل نکل گئی اور اس کا کسی لحاظ نال بھی جسم نال تعلق نہ رہا۔ جب موت کا یہ معنی ہے تو خالق ارض و سما نے
جس وقت شہداء کے متعلق اعلان کیتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ کہ جڑے میرے رستے سوا ہو گئے اللہ دے رستے کٹ گئے انہاں نوں مردہ نہ آکھ بل احیاء بلکہ زندہ آکھ جد مردہ نہیں آکھنا اور زندہ آکھنے اور موت معنی روح دا جسم تو نکل جانا اس دا کسے لحاظ نال جسم نال تعلق نہ ہونا جد موت اے آئی اور خالق اس لفظ موت کی تردید کردے ہوئے اعلان کردے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ بلکہ زندہ من مردہ نہ آکھ تے معلوم ہویا نا کہ روح دا تعلق شہید دے جسم نال ہے نا نہیں سمجھ آئی اگر تعلق نہیں قطعاً نہ تعلق ہے نہ شہید دی روح جسم میں لوٹ کے آئیے تو پھر تو مردہ ہے کیونکہ موت دا معنی ہے یہ لیکن خالق نے جب موت دی نفی کی تھی کہ مردہ نہ آکھ تو معلوم ہوا کہ جب موت کی نفی ہے اور حیات دسی گئی ہے تو حیات معنی اس سے یا روح بالکل لوٹ آئے یا روح دا تعلق ہوئے جسم نال کہ جس کے نال جسم حس محسوس کرے جس کے نال جسم کوئی تلفظ محسوس کرے جس کے نال جسم نو آسائش محسوس ہوئے جب حیات دا معنی یہی ہے اور موت دا معنی ہے روح دا بالکل کٹ جانا حیات دا معنی ہے روح دا تعلق یا روح دا لوٹ آنا تو شہداء دے متعلق خالق نے حیات دا اعلان کیتے میں پوچھنا چاہاں گا شرک دی مشین گن لانے والے تو کہ کیا شہداء اللہ دے شریک ہیں نہیں سمجھ آئی میری گل میں کی آخ ہے نہیں سمجھ آئی اگر پیغمبراں نو زندہ مننا یہ شرک ہے تو کیا شہداء نو زندہ مننا شرک نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی حال نہیں سمجھو تسی سمجھ گئے اگر نبی نو زندہ مننا یہ شرک ہے اور اللہ دی توحید وچ فرق آندا ہے تو کیا شہید نو زندہ من لینا یہ شرک نہیں بولا نا یہ ہو سکتے کہ ایک بندہ خالق دا شریک ہوئے دوسرا نہ ہوئے شرک دا معنی یہی ہے کہ کوئی بھی اللہ دی صفت خاصہ وچ شریک نہ ہوئے اگر کسی نو اللہ دی صفت خاصہ وچ شریک کیتا گیا تو یقیناً یہ کفر ہے اور اس کا نام شرک ہے تو میں یہ بھی نال پوچھاں گا کہ کیا اس پارٹی دا خدا ایسا ہے کہ جس سے موت آئیے اور موت کے بعد اس کو زندگی ملیے اگر الوہیت یہی تعریف ہے خدا دی یہی تعریف ہے کہ اس کے موت آئی اس کی قبر بنی اس کا جنازہ پڑھا گیا اور اس کے بعد وہ روح لوٹائی گئی ہے اگر معبود یہی ہے پھر تو یقیناً اگر میں عقیدہ رکھاں کہ پیغمبر سے موت آئی موت کے بعد خالق نے روح لوٹائی یا روح دا تعلق قائم کر دیتا اگر میں یہ عقیدہ رکھاں پھر تو آخیا جا سکتا ہے کہ خدا بھی یہ بھی آئی کہ نال نبی دی بھی یہی تعریف مان لی گئی پھر تو شرک ہوا لیکن اگر خالق سے موت سرے تو آندی نہیں تو پھر شرک کیوں بڑھ گیا گل تے پلے بھی کہیے کہ کوئی نہیں بڑی عالمانہ فاضلانہ تقریر تھی کل حضرت علامہ بھی سن چکے ہو میں ایک رضاکار کی حیثیت اس دلائل بھی نال عرض کرتا تو تھوڑی جی میں داستان بھی بیان کرنی ہے مجتہد العصر کی بولو نا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کرنی چاہیے اونچی آواز نال بلند آواز نال کیوں کرنی چاہیے تھی آخو کہ موضوع ہے جلسہ ایک حالات النبی ہے کہ کسی بھی داستان سے بیان کر دیو بھائی اس واسطے بیان کرنے ہیں کہ جیڑا شخص پبلک نو اپنے علم دی دعوت دے جیڑا شخص پبلک اپنے اہل حق ہون دی دعوت دے کیا اس کا کریکٹر اس کی زندگی زیر بحث نہ ہے کیا اس کا کردار و کرتوت زیر بحث نہ ہے اہل حق دی نشانی اور علامت یہ ہے کہ تختہ دار سے بھی اپنا موقف نہیں چھوڑتا اور جیڑا اہل حق نہیں وہ دن بدن درگت کی طرح بدل دے کیا یہ انسان جیڑا تیرے شہر میں اہل حق ہونے کا دعویٰ کر دے اس لیے ایک مدت تک آمین دلجا رکھیے کہ چند مرلے زمین میرے نام منتقل ہو رہا ہے جب زمین لے گئی پھر رفع یدین گیا آمین دلجار گئی جیڑا شخص مذہبی عقائد و نظریات نال اس حد تک جبل کر دے وہ اہل حق نہیں شیطان کی جوڑی
کہ چکی چپا کے پیس دینا پھر بھی بات نہیں آئے گا. بلکہ ازمائش کر دے حق اور باطل دی جیڑا شخص سب روز آخ دے اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، وہ بلا اجازت وہ سپیکر استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کیوں کہ متن پرچہ بن جائے. اس کے مقابلے قاسم نانوتوی دے اس ادنا رضاکار میں کھڑا کر جڑا دفعہ 44 توڑ کے بھی ہتھکڑیاں پا کے بھی سدائے ہاتھ بلند کرے گا. اسے سے فیصلہ کرنا چھٹے بڑے اکابر نہ نوکر دیکھ کے کیا جڑا ہتھکڑیاں کی درد ہے وہ اس میں مشکل کشا نہیں سمجھتا. اگر مشکل کشا ہو ہتھکڑی کوئی چیز نہیں، اگر حاجت روا ہو جیل کوئی چیز نہیں، حاجت روا ہو کہ درخواست کہ میں قتل کرن دا پروگرام ہے جب کبھی اجازت نہ دیو، اگر تیری موت جب دن آئے تو ٹل نہیں سکتے، جب نہیں آئے تو موت آ نہیں سکتی. درخواست کی اور یہ بھی کہنا چاہنا کہ ہم قریب وقت آ رہے کہ میں تیری مسجد میں تقریر کراں گا اور گلاس مار کراں گا. کبھی چاہیے اگر دیکھو اگر دارالعلوم دیا ساتھ بھی اخلاقی طور پہ میرا حق پہنچتے کہ میں مسافر ہوں، اگر دارالعلوم دیا ساتھ بھی اجازت دے چڑی میں تمام تر قانونی پابندیاں توڑ کے اس مسجد میں تقریر کراں گا جس مسجد کے منبر سے قاسم نانوتوی نے مشرک آخیا گئے، جس مسجد کے منبر سے نبوت کی توہین کی گئی ہے، وہ منبر کھس لگا گا، وہ مسجد چھین لگا گا. میں سمجھے کہ میں کبیر والا دے لوگ اخلاقی اجازت دے دیں پھر دیکھ لیں گے کہ کون خالق نے مشکل کشا منگتا ہے، کون پولیس کی حاجت روا بنتا ہے. گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ اسی آواز نال بولو، بلند آواز نال. بلکہ کہنا چاہنا غلیظ زبان بند کر لے، جدل و فریب کے مبنی گستاخانہ انداز بند کر، ورنہ ان قریب وقت آئے گا کہ تیرا اڈا تیرے تو کھس لیا جائے اور تیرے کبیر والا چھوڑنے سے مجبور کر دکھا جائے. ٹھیک ہے جی، وعدہ کر دو ہاتھ کھڑا کر کے. کسی جہاز کو گئے ہمیں جگانے واسطے نعرہ ڈھیر مارا اپنا تھوڑے لگتا ٹھیک ہے نہیں. کسی جہاز گئے ہو کہ کوئی نہیں ہے جہاز گئے سارا جہاز گئے ہو چھٹا ہوا کہ کوئی نہیں. نت مت جلسے، نت مت جواب، نت مت خلافات، نت مت یہ پرانی داستان ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ کو نئے پرانی کارروائی میں خود سنائی کی عادت نہیں نہ کرنی چاہیے، لیکن اسلام عرض کہ اس کو بڑی طاقت ضلع جنگ دیا جی رئیس اعظم اکھا دیا شب روز اصحاب رسول کے خلاف ایک اشتہار چک گئی، اس اشتہار کی تحریر بند کی وہ قلم توڑ دیتے، وہ زبان گم کر چڑیے میرا یقین آتا تو گڑ مرا جب سرزمین سے پوچھ لائے. اس واسطے کہنا چاہوں، اس واسطے کہنا چاہوں بس بھائی بس نعرے مارو. اس واسطے کہنا چاہنا بہتری سے دیکھے زبان سنبھال کے گفتگو کرو. ٹھیک ہے بولو نا، اخلاق دے دائرے میں رہ کے گفتگو کرو، اخلاق دے دائرے چ رہ کے اپنے موقف پیش کرو. لیکن اگر غلیظ زبان استعمال کی گئی تو پھر وہ اڈا کھس لینا چاہیے یا نہیں کھس لینا چاہیے؟ بولو بلند آواز نال کھس لینا چاہیے. پابند کرچے کے کھس لیجیے اٹھی آواز نال بلند آواز نال. اگر زبان نہ بدلی اڈا کھسنے بے شک انتظامیہ میری تقریر ریکارڈ کر لیں. ہاں یہ انتظامیہ گستاخ رسول لگام دے کہ وہ ہر جگہ کیوں بکتا ہے، وہ ہر جگہ کے تبربازی کرتا ہے، وہ ہر جگہ کے مغلطات بکتا ہے. کیا تمام جمعے اس وقت کے پوری ملت اسلامیہ کی تکفیر کی جائے؟
وہ کوئی چاہے پلے بھی پوندا پیا کے کوئی نہ بولو نا. تھی ستے ہو انتظامیہ ستی ہوئی ہے. میں داخل الیکٹر تحصیل کی انتظام ضرورت کروں گا کہ آج کے بعد وہ غلیظ زبان مغلظات مت بکے. ٹھیک ہے یہ نہیں اس کی آواز نال آج کے بعد وہ مغلظات مت بکے. اگر اس کی زبان میں قانون نے لگام نہیں دیتی اس کی لگام اس کی زبان میں قانون نے نہیں پکڑیا پھر تمہیں حق ہوئے گا کہ میں وہ بد زبان اپنی طاقت نہ روک لوں. پھر حق ہے کہ نہیں؟ اگر قانون صرف نہ کرے ایک فتنے پہ تو پھر حق پہنچتا ہے کہ نہیں کہ فتنے میں روک لیا جائے. اسی آواز میں میں عرض کیا کرتا ہوں تقریر میں کیا موضوع اگر موت دا ماننا آگے گل دیں یاد گئے ان کے آسے پاس نہیں دیکھ دیتے. اگر موت دا ماننا یہ ہے کہ روح جسم کو نکل جائے تو اس کا کسی قسم کا تعلق جسم نہ ہوگی تو خالق نے شہداء نے کیوں فرمایا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. بلکہ بتائی کہ نہیں ہے جب اس کا تعلق ہی کوئی روح جسم تو بالکل نکل جاتی اور یہ نام موت ہے تو شہداء جنہوں خالق زندہ آخد ہے وہ زندگی یہی ہوگی گی نا کہ یا روح لوٹ آئیے یا روح دا بولو بولو یا روح دا شہداء کے جسم نال تعلق ہے. اگر لوٹی بھی نہیں تعلق بھی کوئی نہیں تو زندگی کیا مان زندگی ہر کسی بھی روح نکل گئی شہداء بھی نکل گئی. نہ کافر دی روح جسم نال تعلق نہ مومن دی روح جسم نال تعلق نہ نبی دی روح جسم نال تعلق بعد از انتقال اور نہ ہی شہید دی روح جسم نال تعلق ہے. تو خالق نے خصوصیت کے ہی بیان کی ہے کہ شہداء نے مردہ نہ آکو. یہ کیا مانا گل سے نٹائی کہ نہیں آئی بیان کی تھی کہ مردہ نہ آکو بل احیا زندہ موت کا معنی معلوم زندگی دا موت کا معنی معلوم زندگی دا معنی معلوم کہ اللہ یہ اعلان کر دے کہ مردہ نہ آکھو زندہ آکھو. ان کا گل میں خفیہ رہ گئی ہے کہ جس واسطے اللہ آخ دے تو نہیں جان دے موت بھی جاننی ہے چاہیے حیات بھی جاننی ہے چاہیے اور اللہ آخر بھی ہے کہ مردہ نہ آکھو زندہ پھر کیوں فرمایا کہ تو نہیں جان دے کیا مانا یہ سمجھ آئی دسا اللہ سائیں کس نو آخیا آخا اللہ سائیں پتھری نو آخیا کہ تیری مت ماری گئی ہے تو آخنا ہاتھ کپے پہن یہ مردہ نہیں تو زندہ کتنے تو آخنا کلیجہ نکلیا پیا زندہ کیویں تو آخنا جنازہ اٹھایا گیا ہے زندہ کیویں تو ڈکنا کہ زندے نو قبر وچ کیویں رکھ دتا ہے اے تو دھوک سے اس واسطے فرمایا ولا کلا تشعرون ہاتھ کے کپے پہن کر ہے زندہ تو نہیں جانتا. نعرہ تکبیر کلیجہ نکال لیا گیا کلیجہ چبا لیا گیا سر تن تو جدا کر دیتا گیا پر ہے زندہ نہ بھونکی نہ کی تو زندہ نہیں تو جانتا نہیں ہے کہ زندہ میں جو آخر زندہ پھر بحث کیوں کرنا ہے. گل سے نکالی کہ نہیں آئی دین بٹھا لیں ولا کلا تشعرون تو ویک سے ہاتھ کپڑے پہن تو ویک سے جگر نکلیا پہ تو ویک سے زبان نکلی پہ تو ویک سے اکھا نکلیاں پہ تو ویک سے سر پنچ جدائے تو ویک سے جنازہ اٹھتا پہ تو ویک سے قبر دفن پہ کر دیں ویک سے اتنے مٹی پہ پان دیں ویک سے جنازہ پہ کر دیں یہ سب کچھ ہو سی اور تو آخسی زندہ کبھی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو آخسی زندے کا کبھی کلیجہ نکال لیا جاتا ہے تو آخسی زندہ میں کبھی اکھا نکال لیا جاتی ہیں تو آخسی ہاتھ پیر کپڑے پہن سر وجود نال کوئی نہیں زندہ کیا مانا فرمایا زندہ زندہ دک نہیں زندہ تو نہیں جانتا ہے تو زندہ لیکن تیری حماقت ہے کہ تو ظاہر دیکھ کے آنکھ میں کوئی نہیں. اس کی تربیت کی ہے خالق نے کہ ظاہر سے نظر نہ رکھ حقیقت دیکھ کے میں جو آنکھدہ زندہ ہے تو زندہ ہے نا ولا کلا گل سے اتری ہے کہ کوئی نہیں اتری شہداء زندہ ان کے نہیں ولا کلا اچھی آواز نال ولا کلا تشعرون تو نہیں جانتا تو ظاہر پیا دیکھنا تو ظاہر قدر ویک کے آخنا کوئی نہیں تو جنازہ پر دیا ویک کے آخنا
کوئی زندہ نہیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ جنازہ پڑا ہے, کفن دکھتا ہے, غسل دکھتا ہے, لہذا زندہ نہیں مردے. یہ تو ظاہر دیکھ کے آنکھ دا پیانا تو جب میں آخیا زندہ ہے تو ماننا کا زندہ ہے. تیری نظر ہو رہے, تیری نظر ہو نہیں کہ جس کے نال تو حقیقت سے پہنچ جائے کہ ہے تو زندہ. غلطی نکال کے نہیں ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء, مردہ نات بلکہ شہید زندہ ہیں. پھر خدا دے شریک ہے جڑا زندہ ہے خدا دا شریک ہے. اچھی آواز نال اس میں زندہ ہے تسی خدا دے شریک ہو. اور نال نالے بھی عرض کرتا جانا سرے راہ توجہ فرماؤ. دلیل ہے انا کا میت ہے, دلیل انا کا میت وانہم میتون. اللہ اپنے پیغمبر نو آخر ہے, ارشاد فرماندا ہے کہ تسی بھی مرن والے ہو تو باقی لوگ بھی ہو جائے. توجہ کرا ادھر آگے چہرہ نہ ہوئے, نظر نہ ہٹے تو میں گل نہیں سمجھانی. انا کا میت وانہم, تسی بھی موت وفات پانے والے ہو اور باقی لوگ بھی اسی بات میں باقی لوگ بھی وفات پانے والے. بطور دلیل دے پیش ہو رہی آیت انا کا میتون وانہم میتون. وظیفہ بن گئے, تسبیح پڑھی تاں سے آیت, خطبہ پڑھا تاں آیت, تقریر کی تاں آیت, نجی مجلس تاں آیت پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی؟ بالکل قرآن ہے. اگر بطور برکت دے کوئی کر دے بہت بڑا آدر ہے, اور اگر کسی شرارت دے تحت کر دے کہ آیت نو غلط معنی کے استعمال کرے تو یقیناً بددار ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بولے نا انا کا میتون وانہم میتون. آج پڑھی جا رہی ہے کہ نہیں پڑھی جا رہی؟ لیکن کتنا بڑا دجل ہے. اگر میرا عقیدہ ہونا, میرے اسلاف کا عقیدہ ہونا کہ پیغمبر سے موت آتی نہیں, پھر کہ دلیل بن دی جائی کہ انا کا میتون, کہ اللہ ارشاد فرماندا ہے کہ تصادے سے موت آئی نہیں. لیکن جب میرا عقیدہ موت آئی, میرا عقیدہ غسل دتا گیا, میرا عقیدہ کفن دتا گیا, قرآن آیت دس دیجیے موت آنی ہے. اگلے مسئلے میں قرآن خاموش ہے کہ اس موت کے بعد اگے کی سرحد میں عرض کرنا تو قرآن خاموش ہے. ورنہ شہداء کی آیت دلیل بن دیجیے کہ جس کے ذریعے شہید کا بندہ وہ خود مردہ کیوں. یہ میں آگے چل کے بات کرنا سرحد کس طرح غور کر کہ انا کا میتون. قرآن نے پیغمبر کی موت نقل کی ہے کہ موت آنی ہے. یہ عقیدہ میرا بھی ہے, 14 صدیوں کے علماء کا بھی ہے, اہل اسلام کا بھی ہے کہ موت آئی. اگر عقیدہ ہوتا موت نہیں آئی, جب موت نہیں آئی یہ آج پڑھی جا سکتی جائی کہ قرآن آخر ہے موت آئی ہے, کسی کی نہیں آخ دے نہیں آئی یا نہیں آئی. سادہ عقیدہ نہیں کہ موت نہیں آئی, عقیدہ کہ موت آئی اور موت کے بعد اللہ نے پیغمبر نے ایک زندگی دیتی ہے, اور وہ زندگی ہے جی ہر انسان نے قیامت تو پہلے مل جانی ہے. حسب مراتب رجا کر سرا ہر وہ انسان جڑا اج مرے اس قیامت تو پہلے قبر میں زندہ ہوئے, زندہ ہونے کے بعد اٹھ کے اس نے یوم معاشر اور میدان معاشر میں جانا کہ نہیں جانا. اٹھیے راسنال موت آئی, موت کے بعد کفن دفن ہوا, قبر میں دفن کر دیتا گیا. اس اللہ نے قیامت تو پہلے زندگی دینی ہے یا نہیں دینی؟ اٹھیے راسنال موت بھی آئی پھر زندگی بھی ملی. تو موت کے بعد جی زندگی ملی ہے اور بندے قیامت کے دن اٹھنے یہ ہوں خدا کا شریک بن گیا. بولے نا موت کے بعد زندگی آنی ہے یا نہیں آنی؟ چلو ایک بندہ آج مرے ہے, یہ 1000 سال بعد زندگی ملتی, 2000 سال بعد, 4000 سال بعد, کئی ہزار سال بعد سمجھ لو. یعنی قیامت تو پہلے ہر مردے نو زندگی ملنی ہے, موت کے بعد زندگی ملنی ہے. تا اس میدان معاشر میں آنا ہے یہی زندگی چتوری میں ملنی ہے, یہی زندگی مینو ملنی ہے, یہی زندگی ابھی دال میں ملنی ہے, یہی زندگی اتبا صاحبہ میں ملنی ہے, یہی زندگی نیکا میں ملنی ہے, انہیں زندگی بریا میں ملنی ہے. نیک بھی میدان معاشر میں, برے بھی میدان میں معاشر میں, نیک جنت میں, برے جہنم میں. لیکن اسے وجود کے نال اسے روح کے نال زندگی لے کے جانا. موت آئی پھر زندگی ملی, اور زندگی ملی قبر میں نہیں سمجھ آئی, نہیں سمجھ آئی. پہلے قبر میں زندگی ملی, پھر اس قبر میں زندہ اٹھا کے میدان معاشر میں لے آیا گیا. میرا اور میرے اسلاف کا عقیدہ کہ پیغمبر کو موت آئی, موت کے بعد جیڑی زندگی ہر کسی کو قیامت تو پہلے ملنی آئی. اللہ نے انبیاء کا اعزاز فرمائے, انبیاء نے مقام دیتے. وہی موت جیڑی ہر کسی, وہی زندگی جیڑی ہر کسی کو قیامت تو پہلے دینی آئی. نبی جنوں سب تو پہلے فوری طور پہ زندگی عطا کر دیتی ہے. یہ قرآن کے خلاف کوئی شاید تو گل نہیں سمجھ آئیے. زندگی ہر کسی کو ایسا آخ دینا, زندگی ہر کسی کو
موت دے بعد ملنی آخو نا زندگی ہر کسی نو موت دے بعد ملنی ہے پر کدے ملنی ہے میدان معاشر وچ جان تو کچھ دیر ہے بولو نا کچھ دیر ہے موت بھی آئی زندگی بھی آئی تو زندگی ملی کتنے اچھی رات نال قبر دے وچ ملی قبر وچ زندہ کر کے اللہ نے پھر قبر تو کھڑا کیتا تو میدان معاشر وچ موت دے بعد زندگی ملی یا نہ ملی اگر یہ زندگی جڑی ہر کسی نے میدان معاشر میں جان تو پہلے ملنی ہے اگر اللہ اپنے پیغمبروں فوری عنایت کر دے تو قرآن کا انکار ہے بولو نا یہ شرک ہو گیا ان نبی اللہ کے شریک بن گئے زندگی جڑی کل ملنی آئی نبی کا معجزہ ہے خالق نے وہ پہلے عنایت کر چکیے میرا خالق نے وہ پہلے عنایت کر چکیے اس کی دلیل یہ کہ احادیث نبی پیغمبر نے اس حقیقت میں واشگاف کر دیتے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبور میں حیات اے احادیث مدتاں تو پڑھنا جا رہی ہیں کوئی ایک روایت کائنات کی کسی کتاب بچوں ایسی پیش کر دیتی جائے جس کا عنوان اور موضوع یہ ہوگے کہ انبیاء اپنی قبروں میں مردن اور صلاۃ و سلام نہیں سنتے ایک روایت پیش کر دیتی جائے نہیں سمجھے میری گل ایک روایت پیش کر دیتی جائے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں مردن صلاۃ و سلام روزے کے جان کے بعد نہیں سنتے ایک روایت بیان کر دیتی جائے اگر کوئی نہیں تو حدیث میں انبیاء کی حیات بیان کی گئی ہے قرآن نے موت کا آنا دسے اگلی زندگی حدیث نے واضح کر دیتی ہے تو قرآن حدیث میں کوئی ٹکراؤ رہ گیا قرآن حدیث میں کوئی تضاد رہ گیا نہیں وجہ کر اگلی کرتے قاسم نورمی الخیرات محمد قاسم نانوتوی سارے آخو رحمت اللہ تعالی علیہ انہیں ایک سوال کیتا ہے اور یہ سوال آج تک جماعتی برادری سے جبل احد بن کے سوارے وہ سوال آج تک جماعتی برادری کے سامنے سد سکندری کی طرح قائم ہے وجہ کرتا گل کے چترے محمد قاسم النانوتوی اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے او آٹھ دن اللہ سائیں دی کلام فصیح ہے اللہ سائیں دی کلام بلیغ ہے اور فصاحت و بلاغت دا معنی ہی ہے فصاحت و بلاغت آکھ دے اس نون کہ انسانی کلام وچ یا کسی بھی کلام وچ الفاظ دا تکرار نہ ہوئے اکو لفظ بار بار آنا جبکہ وہ دا معنی وہی ہے مفہوم ہوئی ہے اور اس تو دو معنی مراد نہیں کہ ایک لفظ ایک مقصد واسطے بار بار آوے یہ فصاحت و بلاغت دے اچھی آواز فصاحت و بلاغت دے خلاف ہے فصاحت و بلاغت دے اپنی گٹکی بولی میں آخو اگر ایک کیارے میں پانی لگے ہوئے اور وہ بھر جائے تو کیارا پانی کے نال بھر جان کے بعد جب دوبارہ اسے کیارے لا دے گے تھی کی آخ دیں گے ایسا نہیں بول گے تھی اگر اس طرح کر سکیں تو میں بالکل مضمون تسلسل توڑ رہا اس طرح میں طبیعت نہیں سکتے گی چلو کل کسی چاہتے لگو تو پھر بھی بات حضرت نانوتوی کی آخ دن انا کا میت و انا ہوں میت اس آیت سے آخ دن کہ فصاحت بلاغت کا تقاضا یہ کہ لفظ بار بار کلام میں استعمال نہ ہوگی اگر اس لفظ تو کوئی اور مقصد مراد ہے پھر کے دوبارہ آوے اور اگر مقصد ایک ہی ہے تو پھر دوبارہ ایک لفظ دا آنا فصاحت دے خلاف ہے اللہ دی کلام فصیح و بلیغ ہے یا نہیں اچھی آواز نال اس وقت کو شروع ہے نہیں نہ شروع تو خالق جل مجدہ نے اعلان کیتا ہے انا کا میت و انہم میتون میرے پیغمبر موت کاڈے سے بھی آنے والی ہے وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اور لوگ بھی مرن والے وجہ سرا حضرت نانوتوی آخدن کہ جب باقی لوگ اپنی موت اور پیغمبر کی موت ایک جائیے جنہیں باقی مر گئے انہیں معاذ اللہ پیغمبر مر گیا اگر دونوں کی موت میں کوئی فرق نہیں دونوں کے انتقال میں کوئی فرق نہیں دونوں کے دنیا کی جان میں کوئی فرق نہیں ہے تو خالق نے
لفظ میت کا دو جگہ استعمال کیوں کیتے ان بھی آخیا جا سکتا ہے انا کا وہم میتون کہ میرے نبی تو بھی اور باقی لوگ بھی مرنے والے. لفظ میت ایک دفعہ استعمال ہوتا ان دو جگہ استعمال کیوں کیتے ایک دفعہ انا کا میتون دوسری جگہ پھر انہم میتون جب موت برابر ہے لفظ دو مرتبہ کیوں. اللہ بھی کلام فصیح ہے اللہ بھی کلام بلیغ ہے اور فصاحت بلاغت کا تقاضا ہے کہ لفظ بلا بدا تکرار نہ آئے. ہوں اگر نبی اور غیر نبی کی موت میں فرق کوئی نہیں تو لفظ تکرار بن گئے جڑا کلام الہی دی شان کے خلاف ہے. اور جب کوئی مسلمان اللہ کی کلام میں تکرار اور تضاد نہیں تسلیم کرتا نہ کر سکتے تو مننا پڑے گا. انا کا میتون مفہوم الگ ہے و انہم میتون مفہوم الگ ہے. اور اگر توجہ نہ ہوئے یہ آنکھوں کے لفظ جب لکھو کہ مفہوم الگ الگ کی تو ذرا قرآن پہ غور کر. یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پیش کر دے اور اس کے ساتھ ایک لفظ استعمال کر دے دونوں جگہ لیکن مفہوم الگ الگ ہے. ایک لفظ آیا زلیخا واسطے ایک لفظ آیا یوسف علیہ السلام واسطے. زلیخا واسطے لفظ وہما بہا اور یوسف علیہ السلام واسطے لفظ وہما بولے نا ہما بھی یوسف علیہ السلام بھی اس کا بھی لفظ ہما آیا ہے یہ معنی ارادہ ہے اور زلیخا کے معاملے میں بھی لفظ ہما بھی آیا اس بھی معنی ارادہ. جب دونوں جگہ لفظ ایک کے معنی دونوں کا ارادہ تو جیڑا ارادہ زلیخا دا کیا وہی نہ یوسف علیہ السلام دا بولا بولا بلند درشین میں اتر جائے جیڑا ارادہ زلیخا دا اگر وہی ارادہ یوسف علیہ السلام دے تو نبوت گئی اور اگر ارادے میں فرق ہے تو لفظ ایک کے فرق کی لفظ ان کا بھی ہما لفظ ان کا بھی ہما. اگر دونوں لفظوں کے مفہوم میں کسی فرق کیا جا سکتا ہے تو انا کا میتون و انہم میتون میں بھی فرق کیا جا سکتا ہے. ہاں اگر موت میں فرق نہیں تو وجہ دس کہ تکرار کیوں آیا لفظ میت دو دفعہ کیوں آیا جبکہ انا کا و انا کا وہم میتون آخیا جا سکتا ہے. یہ بار بار تکرار کیا مانا تکرار آیا ہی اس واسطے کہ نبی کی موت ہو رہے تیری میری موت ہو رہی. دیر میں اتری ہے کہ نہیں اتری میرا خیال حال نہیں آئی ضرورت اچھی آواز نہ بلند آواز نہ وجہ ذرا اسے تو تھوڑی دی اگے تفصیل عرض کر دینا. آقا دو عالم معراج دی رات تشریف لے گئے سفر کیتا براق کے بیٹھ گئے جبریل نے لگام پکڑ لی. اب واقعہ ایسے کی کوئی شبہ نہیں ہے کوئی شبہ نہیں. سارے مسلمان بن گئے بیت المقدس پہنچ گئے بیت المقدس پہنچ کے نظارہ کی دیکھیے سب بچ گئی کس لیے پتا مماثلیں دیا نہیں متو کہہ رہے دیا نہیں انبیاء دیا پتا لگ گئی. جبریل کھڑے آقا دو عالم کھڑے جبریل دست اقدس پکڑ دے اور عرض کرتا کہ آقا امامت کا سادہ حق ہے اور کوئی امام نہیں بن سکتا. نبوت اعلان کر دیجیے آخری پیغمبر اعلان کر دے کہ میں انبیاء کی امامت کرائیے. نبی نے یہ نہیں آخیا میں نبیوں کی روح کی امامت کرائیے. پیغمبر نے یہ نہیں آخیا کہ میں نبیوں کے صرف وجود کی امامت کرائیے. لفظ استعمال کیتے انبیاء میں امام کر کے کھڑا ہوں. لفظ نبی اور لفظ انبیاء اس وقت جب استعمال ہوئے روح مال جسد کے استعمال ہوئے. اگر صرف روح ہوئی خاتم الانبیاء آخ دے نبیوں کی روح آئیں اگر صرف جسم آئیں آقا آخ کے نبیوں کے جسم آئیں جب پورا لفظ استعمال ہوئے اور روح مال جسد کے استعمال ہوں گے کوئی آخ سکتے حق نواز کا حق ہے آخ سکتے حق نواز کی ٹوپی ہے آخ سکتے حق نواز کا پھیر ہے آخ سکتے حق نواز کا پھول ہے. لیکن جب حق نواز آخے گا تو پورا وجود شمار ہوئے گا. ایک ایک جسم ایک ایک حصے کا نام حق نواز نہیں رکھا جا سکتا. بلا تصویر عرض کرتا صرف روح نبی نہیں صرف جسم نبی نہیں نبوت مانے نہیں رکھتے کہ روح مال جسد میں نبی تسلیم کیا جائے. اس وقت تعریفاں کرنے والا جب میرا پیغمبر رکھ دے تو میرے پیچھے لگی جائے تو روحاں کی تخصیص کیوں کرنے تو جسد کی تخصیص کیوں کرنے تو ماننا آقا امام پیچھے پیغمبر کھڑے ہیں چاہے مردے کھڑے ہیں یا زندہ کھڑے ہیں. بولو یہ مردہ کھڑے ہیں یا زندہ کھڑے ہیں. توجہ
نبوت زمین چھوڑ کے پرواز کرنا چاہتی ہے. پرواز کرتے کرتے پہلے آسمان پہ پھر دوسرے آسمان پہ دروازہ کھلوایا گیا, دستک دیتی گئی. کون؟ جبریل. تواڈے نال کون؟ محمد رسول اللہ. تساں انہاں کول بھیجا کرو. جبریل عرض کردا ہے, جبریل ارشاد فرماندے عرض کردے ہاں بھیجا گیا. دروازہ کھلدا ہے, اندر داخل ہوئے. سامنے کون نظر آیا؟ آدم علیہ السلام. کون آئے؟ موسیٰ علیہ السلام. کون آئے؟ ابراہیم علیہ السلام. جبریل تعارف کراندا ہے, میرے آقا اے تواڈے ابو آدم ذرا سلام کرو, اے ابراہیم ذرا سلام کرو, اے موسیٰ علیہ السلام ذرا سلام کرو. میں پوچھنا چاہاں گا کیا جبریل روح آدم ہٹ کے, کیا جبریل روح آدم ابو محمد شمار کر دے؟ اگر پیغمبر روح نال جسد نہیں دیا تو چاہیے جبریل آخیا روح آدم سلام کر یا آخنا جسد آدم سلام کر. اے آخنا کیا نعرہ تکبیر، نعرہ جنگ، نعرہ جنگ. وجہ میں گل کیوں آخیے؟ ممکن ہے کچھ علماء وجہ کیا ممکن ہے کچھ علماء اس وقت علمی جو اختلاف کرن. میں اس تو ہٹ کے کہنا چاہنا کہ تیری نو کہ بزرگ دا حوالہ نہ لوی, کسی مفسر دا حوالہ نہ دیوی. قرآن وچوں دس کہ صرف روحان یا صرف جسمان. نہیں سمجھ آئی میں کیا کیا ہائے ہائے احساس تیرے دماغ میں گل اندر اتر جاندی. امام راضی دا حوالہ نہ دیں, امام مسلم دا حوالہ نہ دیں, امام شافعی دا حوالہ نہ دیں, کسی مفتی دا فتویٰ نہ پیش کری. قرآن وچوں دس کے صرف روح گئی ہے یا صرف جسم گیا. اگر تو کتاب چپ کے آ جانے تو فلاں بہت بڑا بحر العلوم علامہ لکھ دے کہ روحاں جتنی مثالی میں آ گئی, فلاں لکھ دے کہ یہ روحاں ہیں, فلاں لکھ دے کہ روحاں. میں نہیں مننا گا. کیوں؟ اس وقت تک نہیں مننا گا جب تک تمہیں نہ دس دینے کہ میں بزرگاں کا قول منتا. نہیں سمجھ آئی. اس وقت تک نہیں تسلیم کروں گا. مطالبہ ہی رہے گا قرآن پر کہ جس کی معلوم ہوگے کہ روح گئی جسم نہیں گیا. نبوت آخ دیجیے آدم ان تو روح کے مراد لینے, پیغمبر آخ دن موسیٰ علیہ السلام ان تو روح موسیٰ کو مراد لینے, نبوت آخ دیجیے ابراہیم علیہ السلام ان تو روح ابراہیم علیہ السلام کو مراد لینے. بزرگ کا حوالہ نہ دے, اپنے طور دس کے تیرے کول روح مراد لین کی کیڑی آیت ہے؟ وہ پلے بھی پیا نہیں کہ ایویں نہیں بول سکا. سارے کے پلے پیا اچھی آواز نال انہوں نے پلے پہ ہاتھ کھڑا کرو. توجہ اگلی گل اس کے نال ملتی آخ دوا مت کے اندر پا جائے کاٹ جانی کافر ہم کیا کوئی ہم کافر مل گئے بلند آواز نال کیوں کافر ہیں؟ کیوں کافر ہیں؟ وعدے کول کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی دلیل؟ بولو نا. وعدے کو لوگ کھانے میں قرآن آت گئے. قرآن کی کیا آیت ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. آیت ہے نا پکے توجہ کرے. قادیانی آت گئے میں آیت مندا. قادیانی آت گئے میرا ختم نبوت پہ یقین ہے. قادیانی آت گئے میں قرآن کی آیت کا انکار نہیں کرتا بلکہ اس کا دعویٰ ہے کہ تسی مانا غلط پہ کر دیو. خاتم النبیین کا مانا ہے مہر نبوت. مہر نبوت لگنی ہے, محمد کی مہر لگنی ہے تا نبی بننے. پہلے نبی بن دیا اپنے طور, ہوں نبی بننے محمد کی مہر کے بعد. تو خاتم النبیین کا مانا ہے مہر نبوت. کہ میں آیت کا انکار تو نہیں کیتا, میں محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کا بھی انکار نہیں کیتا. ایک آج جانی کا دعوے کہ خاتم النبیین کا مانا ہے مہر نبوت کہ محمد رسول اللہ ہوں آخری نبی اس لحاظ معلوم کہ مہر نبوت بن گئے. ان نبی مہر لگنی ہے نبی بنتا چلا جانا ہے. میں سوال کرتا قادیانی جانی تو کہ تیرے کول دلیل کی ہے کہ اس کا مانا مہر نبوت ہے. وہ آخر قرآن دوسری جگہ لفظ ختم مہر کے معنی میں لے رہا ہے. میں آخر دلیل پیش کرنا قادیانی آپ کے ختم اللہ علی قلوبہم. توجہ ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ نے دنا کے مورا مار چھڑیاں ہے لفظ ختم یا نہیں؟ بولے نا ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ نے دنا کے مورا مار چھڑیاں. ایک بطور دلیل دے
قادیانی پیش کر دے اور بڑی وضاحت نہ لاکھنا کہ جب اسمبلی میں قادیانیوں کا کیس پیش ہوئے علامہ اور مفکر اسلام شیخ الاسلام والمسلمین امام انقلاب مفتی محمودیوں کیس اسمبلی میں لڑے انگنت دلائل دیتے پھر قادیانی اس کی اڑ گیا آخر اگر تسی خاتم النبی جین کا مانا آخر النبی جین کر سکتی ہو تو میں خاتم النبی جین کا مانا مہر نبوت کیوں نہیں کر سکتا لفظ مہر دے شبہ بھی ہو سکتے اور آخری نبی کا شبہ بھی ہو سکتے تو چلو اسی مہر نبوت مراد لے لیں تھی آخری مانا مراد لے لو بلکہ شبہ بچ پہ گئی تقسیم کی نہیں کر دیو شادی کفر کا فتوا کی میں لان دیو جس وقت قادیانی اس موڑ کی آئے تو مفتی محمود جیسا بارالعلوم آخرکار امام راضی کے دروازے پہ جھک گئے آخرکار ابو حنیفہ کے دروازے پہ آئے آخرکار شاہ ولی اللہ کے دروازے پہ آئے آخرکار مجدد ثانی کے دروازے پہ آئے آخرکار مفتی محمود جیسے عظیم عالم دین قاسم نانوتوی کے دروازے پہ آنا پیا حتیٰ کہ علم حسین احمد مدنی کو لے کے مفتی محمود ابو بکر تک ایک دروازے پہ جانا پیا اور اس نے دلیل پیش کیتے ابو بکر اس کا معنی آخری نبی لیں گے عمر اس کا معنی آخری نبی لیں گے عثمان اس کا معنی آخری نبی لیں گے تابعین اس کا معنی آخری نبی لیں گے مفکرین اس کا معنی آخری نبی لیں گے ائمہ مجتہدین اس کا معنی آخری نبی لیں گے مفکرین اس کا معنی آخری نبی لیں گے مجدد ثانی اس کا معنی آخری نبی علی حجویری معنی آخری نبی سلطان باہو معنی آخری نبی شاہ ولی اللہ معنی آخری نبی شاہ عبدالعزیز معنی آخری نبی شاہ اسماعیل معنی آخری نبی قاسم نانوتوی معنی آخری نبی حسین احمد مدنی معنی آخری نبی مفتی محمود دلیل کے طور پہ پوری امت کے بزرگ پیش کر دے کہ 14 صدیوں میں سارے لوگ معنی آخری نبی سمجھ گیا تو 10 منٹ کا ناصر کہ گمراہ راہ کیا اور قادیانی جیسا بدماش بھی ساری امت کو گمراہ نہیں ناک سکیا چپ گیا کہ گمراہ تو نہیں ہن نیک لوگ تو مفتی رکھ دے جب نیک ہیں تو انہوں نے ترجمہ من نہ کوئی گل کہہ دیں پلے پہ یا توفی میں کافی پلے پہ خاتم النبی سین کا معنی بھی تو دوسرا خاتم النبی سین کا معنی بھی اس وقت تک نہیں منوایا جا سکتا دشمن جب تک کہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کے دروازے پہ نہ آئے ہر دجال دجل کر دے ہر فریب کاری کر دے اس فریبی کے رستے میں رکاوٹ امت کا اجماع ہے ہر دجال کے رستے کی رکاوٹ امت کا اجماع اور امت کے اولیاء اللہ کے عقائد نظریات ورنہ ختم نبوت جیسا قطعی عقیدہ بھی مشکوک قرار پا جائے گا اسے چاہیے گل کے کوئی نہیں ہے بولے نا قادیانی نے شروع پیدا کر دیتا کہ نہیں کر دیتا کہ خاتم النبی جین کا معنی اگر آخری نبی ہے تو یہ معنی مہر بھی تو ہو سکتا ہے جنہیں ختم اللہ والا قلوبہم بتہائی شروع پیدا کیتا کہ نا اچھی بات نال شروع دور کیا کیتا گیا بولو اچھی بات نال شروع دور کیا کیتا گیا اچھی بات نال چراغ بالی جی مچھ رکھنے والا بغیر بزرگوں کے حوالے معنی متعین کرتا ہے سمجھے چراغ بالو نہیں جانتے تھی چراغ بالو جنہوں کو چوری ڈاکے نہ تھوڑا بہت تعلق ہو وہ ضرور جان گے چراغ بالی جی مچھ پگڑی واہ واہ پگڑی تو دیکھ کے تو شاہ ولی اللہ یاد آ رہا شاہ عبدالعزیز محدث بھی یاد آ رہا پگڑی کا ڈھنگ وکھرا مچھ کا ڈھنگ وکھرا چادر کا ڈھنگ وکھرا چار ڈھال وکری اور زبان پہ کوثر و تسلیم نہ دھلی ہوئی ہے وہ کہنے کیا وہ پہلے چاہے بھی پوچھنا پہ آ کے کوئی نہیں جی بزرگ کا حوالہ نہ دو ختم نبوت جو کسی عقیدے سے دلیل پیش کر دکھاؤ جب تک امت کے اولیاء اللہ دے نقطۂ نظر میں تسلیم نہیں کرے گا کوئی مسئلہ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا وجہ چنے نہیں اور انہیں اپنے کو نہیں کیا آخر خالق اعلان کرتا ہے وہ یکتا دے غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا کوئی بندہ اگر اللہ دی کوئی بندہ اگر مومنین کا رستہ چھوڑ کے غیر مومنین کا رستہ اختیار کر دو کون ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم مومنین کا رستہ چھوڑ غیر مومنین کے رستے سے جانا کون ہے مومنین اولیاء اللہ نہیں بولو نا مومنین اولیاء اللہ نہیں مومنین بزرگ نہیں
اللہ جو آخد ہے کہ مومنین کا رستہ چھوڑ کے غیر مومنوں کا رستہ اختیار نہ کرو، یہ جنہوں نے اللہ آخد ہے کہ مومنوں کا رستہ بننے بزرگ ہیں کہ کوئی نہ بولے نا، اللہ نے آرڈر دیتا ہے کہ نہیں کہ بزرگوں کا رستہ لو، وجہ تو چار طبقے گن چڑے، ایک طبقہ نبیوں کا، ایک طبقہ شہداء کا، ایک طبقہ صدیقین کا، ایک طبقہ صالحین کا۔ توجہ کر ذرا، پہلے سبق دیتے کہ میرے کو رستہ طلب کر اور رستہ سیدھا مانگ، پھر سبق دیتے راہ طلب کر ان لوگوں کا جنہوں سے اللہ کا انعام ہوگے۔ اس سبق کے بعد پھر یہ بندے متعین کر دیتے جنہوں سے اللہ نے انعام کیتے، انہوں نے جنہیں نبیوں کا نام آئے انہیں صدیقین کا آ گئے، صدیقین کے بعد شہداء آ گئے، شہداء کے بعد صالحین آ گئے۔ تو گویا تکلیف کی بنتا کال ہندی تفصیل بنتا کال ہندا حوالہ پیش کرنا تم تکلیف چلتے قرآن حق دے سال ہندا رستہ مند تو اپنی صالحین کوئی نہیں سب مشرکان تو بے ایمانی یہ پوری امت کی بے ایمان آنکھ جمع دنیا میں رستہ منتخب کر کہ تم کل بے ایمان آنکھ سے کیوں نہ اپنی ہاتھ میں سنوار لی جائے۔ یہ سمجھ آئی میری بات اور صالحین کا رستہ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ بولو قرآن نے سبق دیتا ہے پچھلے رات سبق دیتا قرآن نے کہ سیدھے رستے پہ چل، سیدھا رستہ کنہ دا صراط الذین انعمت علیہم، انہاں دے رستے چل جنہاں تے اللہ نے انعام کیتے، وہ بندے کہڑے جنہاں تے انعام کیتے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صالحین دا تذکرہ آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ پچھلے رات نال آئے۔ چلیے صالحین دا رستہ وجہ کر کرا انہیں 2 منٹ میں منوانا گل کہ تو مجبور ہو جائے گا کہ واقعی بزرگوں کے رستے چلے بغیر انہوں کا قول مننے بغیر سارا نہیں وجہ کر میں کیا قرآن پڑھنا۔ ایک بندہ مجبور میں بیٹھا ہے وہ نازلہ قرآن نہیں پڑھ رہا، اردو نہیں جانتا، بالکل جاتے ایک اللہ کا حکم ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ رسول کا حکم بولو بولو ملنا چاہیے کیوں ملنے پچھلے حق تک نہیں رکھو کیوں ملے یہ ملنے کا حق کیا مانو وہ جانتا ہی کچھ نہیں تو ان کے پتا اللہ کے حکم دیتا میرے ہاتھ میں ہے یہ اردو نہیں جانتا کہ چلو لکھی ہوئی کا کتاب پڑھ لو، جو لکھی ہوئی کتاب اردو والی پڑھے بھی صحیح کہ اردو کی تو مولوی بھی لکھی ہوئی تھی نا پیغمبر کی زبان کی عربی آئی نہیں سمجھ آئی حالے نہیں سمجھ آئی نہیں مناسبت گل اتری نہیں سمجھو کرا یہ اردو بھی نہیں جانتا عربی بھی نہیں جانتا بالکل انپڑھ ناظر قرآن بھی نہیں جانتا یہ خالق کا حکم کیوں نہیں سمجھا جی جی بزرگوں نے بنا دیتے بزرگوں کا قول جڑا پیش کرتا ہے کبھی ایمان ہے یہ جٹ جڑا آپ قرآن نہیں پڑھے اردو نہیں جانتا اگر یہ شہید بلوچ کی زبان تو سن کے ترجمہ من لے مجاہد اور اگر وہ جٹ قاسم نانوتری کی زبان تو سن کے ترجمہ من لے مشرک حسین احمد مدنی کی زبان تو مننے مشرک اور عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان تو سن کے ترجمہ من لے مشرک امام شافعی کی زبان تو سن کے مننے مشرک ابو حنیفہ کی زبان تو سن کے من لے مشرک یعنی اگر ائمہ کی زبان تو ترجمہ سن کے عمل کر دے کہ بزرگوں کا قول من لیا قرآن کا منکر ہوا لیکن اگر شہید بلوچ کا ترجمہ من لے تو پھر پکا مجھے ہے یہ مانا یہ کہ تیری زبان سے معاذ اللہ وہی نہ بول دیجیے اور باقی لوگوں کی زبان سے وہی کوئی نہیں یہ سمجھ آئی میری بات دیکھی آپ سمجھ آئیے بھائی قاسم نانوتری کا ترجمہ تو نہیں مننا شہید بلوچ کا مننا بولتے کیوں نہیں بلند رہا وہ شہید بلوچ بھی قرآن کا ترجمہ کرتا نا وہ دعات کا نہ قرآن پڑھنا تو جڑا سارا دن جتنا کیا کرتا ہے وہ کٹھا جانتا ہے کہ قرآن کی بات ہے کیوں بلوچ کی زبان سے اعتبار کیتے اگر تین قاسم نانوتری کی زبان سے اعتبار نہیں اور تو صرف گزرائی پھیلائی دے عطا اللہ شاہ بخاری گزرائی پھیلائی دے تو بلوچ کے مرنا لے کے نس گئے سچ کے پھیلانا کسی کا کوئی پکڑا اور پریشان نہیں کرے عطا اللہ شاہ بخاری علم رکھ دے تقوی رکھ دے پرہیزگاری رکھ دے زبان کی صداقت رکھ دے برطانیہ کا خزانہ عطا اللہ کی جتنی بھی لوک نہیں خرید سکیا یہ صداقت کی دلیل ہے
اگر سچ نہ ہوں انگریز خرید لینا یا نہیں؟ بولے گل مکا دیے، انگریز خرید لینا یا نہ خرید لینا؟ اسی راس نال خریدیا؟ عطا اللہ شاہ بخاری سچ کے اڑ گیا کہ نہیں اڑ گیا؟ آج تک انگریز لکھ دے کہ عطا اللہ شاہ بخاری جیل دیا کال کوچڑیاں بیٹھے قید کا مشقت دی میرا زندگی کے دن اور ایام پورے کر رہے جیل سپریڈنٹ راؤنڈ کے نکل دے اور دیکھ دے کہ عطا اللہ شاہ بخاری قرآن کر دے چکی خود بخود بھول گئی، قرآن کر دے چکی بول بول اے مشرق دی آنکھیں چکی خود بخود بھول گئی۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی کسی ایکشن ریل کی بڑی سخت زبان استعمال کی گئی، پر جس کے جواب بھی میں کھڑا اس کے واسطے میں چاہیے اس سمجھے میرے مقابلے میں جو علماء میدان میں چل رہا ہے میں بڑا باہر ملوں گا، تو بڑی میں باہر ملوں گی، اگر ایک دینے کا میں 10 دوں گا۔ نعرہ تکبیر، اور میں بھی کہنا چاہنا ہوں جو کر میں بھی کہنا چاہنا ہوں کہ اگر میری اس گفتگو اور اس گزارش کے بعد غلیظ زبان کی چوری نے استعمال کی تھی، میرے اکابرین نے مصیبت کافر بےایمان بگڑ اور خنزیر آخیا تو میں عبد الحکیم کی داستان در پیام بیان کرا۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی میری بات نہیں سمجھ لیا بلوچا، اگر تمہارے اکابرین کو طلب آبادی کی تھی میں عبد الحکیم کا تیرا تقویٰ تیری پرہیزگاری تیری ناچ کا باقی نہیں، اگر کبیر والا نے چوک سے بیان نہ کرا تو میرا نام بدل دے یا زبان بدل یا لہجہ بدل تیری تقویٰ کو نہیں اجری وارننگ سے وارننگ سے اگر اس میں گرفتی بھرا کرے زبان سنبھال لے گا، ٹھیک ہے یہ نہیں بولو اگر ایک اصل میں ایک دن گدڑ آنکھے یہ معاف کر دیں بلند آسان بولو، اگر ایک اللہ صاحب بخاری مسلم کا کے معاف کر دیں ظالمہ دن کی زندگی دین وقت کے جنت کر دے یا جو مدرسن اور 3 جگہ ایک سی آئی دے اے دے اجن تو کیسے لیتے سندھوں کا پھیلانا بہت اچھا میں بھی کہنا چاہوں توجہ ذرا سر سے قرآن رکھ کیا کراچی کے ڈاکٹر عثمانی نال تیرا اختلاف کیسے نہیں وجہ نہیں ہوا؟ کیا دمدمت الجنود علی دمدمت اليہود اس غسل سنین کی اللہ کی کتاب سر سے رکھ کے خانہ خدا میں موقع آزاد قسم کھا کہ تیرا اختلاف ڈاکٹر عثمانی اور کیپٹن اور کیسے نہیں وجہ نہیں ہوا بلکہ عقیدہ کی بنیاد پہ ہوا میں تیرے حق کے بلاوا کا آنکھ سر سے قرآن اور موقع آزاد قسم کھا اے آنکھ اللہ اگر میں سر سے قرآن رکھ کے جھوٹ پہ بولنا تو میں نے تھوڑی فرق کر ان لفظوں نال قسم کھا، ٹھیک ہے کوئی نہیں، اگر نہیں تو کراچی کا ڈاکٹر CIA کا براہ راست ایجنٹ ہے اور تو اس کا ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے کہ کوئی نہ بولو نا اسی آواز نال بلند آواز نال بولو CIA کے ایجنٹ امریکہ کے اشارے پہ امت مسلمہ کے انتشار اور اختلاف کے بیچ کا بلدن قاسم نانوتوی کی روحانی ضروریت عطا اللہ شاہ بخاری کا نام لیوا بڑھ کر سر بکس ہو کے میدان بچا دا رستہ روک لے باطل دا سب سکنڈری بن جا منافقت کے سامنے بدلے فریب کے سامنے اساس بن کے آ بنیاد بن کے آ سب سکنڈری بن کے آ اے سبحان روک لے جی 1400 سال کی امت کو نہیں روکا روکنی چاہیے یہ نہیں اسی آواز میں عرض یہ کیتے کہ قاسم نے موتوی کا ترجمہ قابل قبول نہیں، شہید بلوچ کا کیتا ترجمہ قابل قبول ہے کیوں بھائی یہ تو جٹ آدمی ہے یہ تو خود قرآن نہیں جانتا نا، ٹھیک ہے کہ نہیں یہ خود قرآن ہے کیوں کرے قرآن پہ عمل کی نہیں کرے نبی کا حکم کیوں مننے اور کسی کو پوچھ کے مننا سنا
مولوی تو پوچھی، مفتی تو پوچھی، عالم تو پوچھی، قرآن سنت جاننے والے تو پوچھی، یہ جب خیر اللہ کا حکم من سکتے کہ جب عالم کو پوچھ کے بنے کہ عالم کی گل منی گئی یا نہ منی گئی؟ پھر ہم آسمان اگر عالم کی زبان سے اعتبار کرتی تو سمجھتی نا کہ اللہ کا حکم ہے، اگر اس کی زبان سے اعتبار نہیں تو بنی نہیں جا سکتا، اس کو آپ کی پتہ نہیں جھوٹا ترجمہ کیتے اللہ کچھ آخر کچھ کیا بیان کر دے، شک میں پہ گیا کہ نہ پہ گیا؟ تو جب شک میں گل آ گئی ایمان آ سکتے جب تک اشراف اکابرین کی زبان سے انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری سے یقین نہ کیتا جائے اس وقت تک نہ قرآن منیا جا سکتے نہ سنت بنی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں یا سارے سے مٹائیے یہ دن اکثر کل مستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ انہاں بندیاں دا راہ دس جنہاں تے تو انعام کیتے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صالحین کا تذکرہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اللہ کی حکم دینا ہے کہ صالحین کے رستے پہ بولو صالحین کے رستے پہ چلو اور دعویٰ سنتا 1400 سال زیادہ نہیں ایک بندہ چاہیے، 14 صدیاں میں زیادہ نہیں ایک بندہ چاہیے جس بندے نے اس وقت کی امت میں آل حق شمار کیتا ہوئے، اس وقت کی پبلک اور آل حق نے علماء نے محدثین نے مورخین نے سکالہ نے آل حق شمار کیتا ہوئے اور اس نے امام مقتدا مفتی رہنما عالم منیا گئے ہوئے 14 صدیاں ایک بندہ چاہیے جیڑا یہ عقیدہ پیش کرتا ہوئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبراں میں زندہ دل مردن اور جیڑا روزہ اقدس کے جائے اس کا سلام نہیں سنتے اور اگر کوئی اس کا قائل ہوئے کہ پیغمبر قبور میں زندن اور قبر پہ گئے ہو درود سلام سنگن اگر کوئی اس کا قائل ہوئے کہ یہ بندہ مشرک ہے یہ پوری تفصیل نال ایک بندہ چاہیے 14 صدیاں جہاں یہ عقیدہ رکھتا ہوئے جنہیں کسی سے عقیدہ رکھ دے اج ایک بندہ پیش کر دے میں موقف بدلنا 14 صدیاں نہیں سمجھ آئی 14 صدیاں بولو نا 14 اور اگر 1400 سال میں ایک بندہ بھی اس عقیدہ کا نہیں ملتا چھوڑ یار 14 صدیوں بڑی محنتیں بڑے لٹریچر کی لوڑ ہے بڑے حوالہ جات کی لوڑ ہے بڑی محنت کی لوڑ ہے یہ چھوڑ دے سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری لکھ دے نہیں سمجھ آئی تیرے موجودہ امام تیری مسجد میں خطبہ دینے والے تو قلم نال لکھ دیں قاسم نانوتوی مشرک لکھوا کوئی سمجھ آئی میری گل نہیں سمجھ آئی سید عنایت اللہ شاہ بخاری لکھ چکن حسین احمد مدنی مشرک چلو نہ صحیح سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری تو لکھوا دے کہ اگر کوئی شخص نبی سمادا قائل ہے وہ کافر اور مشرک ہے پھر بھی میں سمجھ لاں گا کہ تیرا نام بھی کوئی علم کا طبقہ ہے اگر تیرا موجودہ ایمان بھی کہ جس کی تو عزت اور قدر کرنے اگر وہ بھی تیرے عقیدے نال نہیں تو میں آخر حق پوچھ دے کہ 14 صدیوں میں تو کلا زندہ جمے اور کوئی تیرے عقیدے اور کوئی نہیں سمجھ آئی تیرے عقیدے آنا اور کوئی نہیں اور اس واسطے میں آخے کہ تو علمی اختلاف نہیں کرتا تو سیدھا ہی لے گئے جنتے اور تیری اس تحریر نے میری شدت سے آمادہ کیتے جس میں تو لکھے کہ قاسم نانوتوی نے توحید میں چیزاں ہلا دیتے مجھے پتھیا قاسم نانوتوی توحیدیاں چیزاں ہلائیں تو توحید عالم بردار اٹھیے تو نانوتوی نے مشرک آکھے تو نانوتوی نے بے ایمان آکھے اور میں نانوتوی نے اپنی جان کو زیادہ عظیم سمجھتا تمہارا روک رہا ورنہ بدھی تو کھچنا گا میرے جذبات و احساسات میں میں آل حق کے خلاف کوئی زبان برازی سن کے برداشت نہیں کر سکتا اگر قاسم نانوتوی مشرک کے زمین ان کو نہیں سمجھ آئی میری بات وہی تحریر ہے کہ قاسم نانوتوی نے توحید میں چیزاں ہلا دیتی توحید کا بڑا علم بردار
یا پولیس سلام علیکم، یا پولیس سلام علیکم، یہ تو عید عالم بردار ہے، وہ بولے نا بولنے کے لیے اس لیے بات نہ دباٹ جلسہ پہ ہوتا تو دفتر ایک کے بعد چکر کٹنے میرے خطرہ ہے جی، میرے خطرہ ہے جی، میرے خطرہ ہے جی، میرے خطرہ ہے وہ بھی باہر جا کے مانگ کے میں تینوں مشکل کچھ آج حاجت روا منگا کہ میں کو مارا ہے مارا آج تم مدد کر کچھ یہ لوگ کیوں نہیں دیا وہ تعلیم آ کر سی عالمی اسباب ہو رہا ہے کہ عالمی محفوظ الاسباب ہو رہا ہے، محفوظ الاسباب ہو رہے تھے، عالمی اسباب ہو رہے، تو یہ نہیں چھوڑ دے اپنے تمام گنجے جمع کر، میں تیری اجازت کے بغیر تیری مسجد میں تقریر کرتا ہوں۔ اور میں اب کیا چلے ہزاروں کے فقیر المثال اجتماع کہ اگر سعید بلوچ نے زبان نہ رکھنی میں اس دن مسجد میں تقریر کرنی ہے، جرأت نال کرنی ہے اور تمام تر پابندیاں توڑ کے کرنی ہے، چاہے کبیر والا بلوچ تعاون کریں یا نہ کریں، میرا خالق میں نہیں کافی ہے، میں ظلم کی زبان روکوں گا، غضب کی زبان روکوں گا، فریب کی زبان روکوں گا، بے حیائی کی زبان روکوں گا، اس کی مشین گن سارے لا دوں گا۔ تیار کھڑے ہو کیا کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے اگر کبیر والا کی طرح دیوار نوٹ کرے، توجہ کبیر والا کی طرح دیوار نوٹ کرے، کبیر والا کا پتا پتا نوٹ کرے، کبیر والا کی طرح دیوار نوٹ کرے، کبیر والا کا پتا پتا نوٹ کرے، کبیر والا کی تحصیل کی انتظامیہ نوٹ کرے، اگر اس فتنے کی غریب زبان کو لگام نہ دی گئی، اگر اس کی کفر کی مشین جنگ کو نہ روکا گیا، اگر اس کو ہر چیزیں مغلظات کی اجازت دی گئی، پھر ہم اس کے اڈے پہ جلسہ کریں گے، پوری جرأت سے کریں گے، طاقت سے ٹکرا کے کریں گے۔ تیار ہو کے کوئی نہیں اس لیے بات سنا ساڈے حضرت مولانا محمد انور صاحب مدثر شرما کر دیں کہ کبیر والے لوگ بڑے بھلن ساتھ نہیں دیں، الحمدللہ میں دعوے نال آخدا اللہ تو ڈر کے آخدا ایک ہفتہ نہیں کبیر والے بھی گلی گلی سے پوچھا لا لیں گے، یہ کنبا بھی میرے نکل کے نہیں یہ اس طرح پھٹکتے نہ اور زون کی زبان کو میں کھینچنے تو میں نے گولی مار دی، کوئی بات ہے بھائی تو پکے ہو کے کوئی نہیں اس لیے آواز سنا گستاخ نبی کی زبان روک لئیے، اس لیے آواز سنا دشمن پیغمبر کا رستہ روک لئیے اور بلند آواز سنا یہ روک لئیے، آپ کو آج قبضہ کر لئیے، تیار ہو کر لئیے، اچھی آواز سنا کر لئیے، بلند آواز سنا اچھی سارے بولو کر لئیے، اخلاق کی اجازت میں نہ دار مند ہوں کیونکہ میں اس وقت کرتا رہا میرے اساتذہ نے آج میں دار مند ملک میں اجازت دے دے میں آج قبضہ کرنا انتظامیہ جانے حکومت جانا پڑے گا۔ موت کا ایک دن متعین ہے، آسمان اس کی کستی بلا موت کا ایک دن متعین ہے، جو رات قبر میں آئے گی باہر نہیں آ سکتی، جو باہر آئے گی قبر کے اندر نہیں آ سکتی، یہ کیا عقیدہ توحید ہے کہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، درخواست پہ درخواست درخواست پہ درخواست اور چکری پانی لے کے ڈب مر۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں صرف کبیر والا نہیں، اگر تیری زبان پورے پنجاب میں نہ رکی میں ہر جگہ تیرا تعاقب کرا، ٹھیک ہے تو کوئی نہیں صرف کبیر والا تک موجود نہیں، زبان سنبھال، اپنا مطلب بیان کر، غلط ہے یہ دے ان بیان کر، لیکن اگر گالیاں جتنا سے برداشت ہے بولو نا برداشت ہے، اگر کتا سبھی برداشت نہیں، اگر بھوکنا اچھوئی برداشت نہیں، اگر پنڈت اچھوئی میرے اکابرین میں برداشت نہیں، اگر شرارتی اچھوئی میرے اکابرین میں برداشت نہیں، اور آج میں کہہ چلے کہ آج کے بعد اگر کبیر والے خطبے کی کوئی ٹیپ تیری ایسی سنائی گئی جس میں تو علماء حکم پنڈت پادری مشرق کتا
اور بھونکنے والا آخیا اس دن کے بعد پھر تیری اور ساری کھلی لڑائی. زبان سنبھال. ٹھیک ہے یہ نہیں بولا نا لہجہ سنبھال, زبان سنبھال, اپنا موقف پیش کر, غلط ہی پیش کر, اپنی بات بیٹھے. لیکن اگر بڑھن کی کوشش کرتی تو بڑھن نہیں دکھا رہا. غلط آخیں گے صحیح آپ پوچھ جائے نہیں پہنچتا. جائز کر لیں یا نجائز کر لیں آپ کو نا جائز ہے نا, اس کی بات نا جائز ہے. اگر بڑھن کی کوشش کرے روک لیں گے کیونکہ سارے لوگ تعاون کرتے, اسی کی بات نا سارے تعاون کرتے. گستاخ رسول اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کی توبہ اس دنیا میں قابل قبول نہیں سمجھا. اگر دشمن رسول توبہ کر دے ان اللہ قبول ہو جائے گی, لیکن اسلامی حکومت اس توبہ میں قبول نہیں کرے گی. پابند شرم کے گستاخ رسول مکتا دار طرف کا دے اور آگ کے لٹکائے کہ سانو نہیں پتا دل نال توبہ کی جماعت سبحان کی توبہ کی دل نال توبہ کی بخشا جائے گا. جماعت سبحان کی توبہ کی گئی اگے بھی کھلے پڑوں اچھی پابند ہے اس گل دے کہ توہین رسول کر چکی ہے, لہٰذا تینوں سدائے موت دے دی جائے. یہ آپ کی عدالت گستاخ رسول تختہ دار سے لٹکا دے شرم پابند شریف عدالت. تو تاکہ پلے بھی کیا کہ کوئی نہیں دیا آپ کو نہ گستاخ رسول کی سزا کی ہے اسی آواز نہ نمبر آسنا ہوں دستا ایک گستاخیاں کتنے کی ایک موجود ریکارڈ موجود ایک جگہ تقریر کر دے تو تقریر کے دوران تبدیل کیا کر دے. ایک روایت عام طور سے بریلوی طبقہ اور کچھ دوسرے لوگ بیان کر دے رہے ہیں نور من نور اللہ ایک روایت ہے. روایت کی شرعی حیثیت کیا ہے, اس کے روایت کی کیا پوزیشن ہے. میں اس بحث کو چھوڑ کے بھائی میں اس بحث کو چھوڑ کے گل کرنا چاہنا ہوں. یہ روایت بیان کر دینا اس کے کئی دلائل دیتے جا سکتے ہیں کہ نور من نور اللہ کی مراد ہے, یہ مفہوم کی نہیں ہے. علمی رنگ نال مہذب لہجے نال کئی جواب دیتے جا سکتے ہیں, لیکن بلوچ آخد اس روایت کو بیان کر دینا آخر نور من نور اللہ یا سور من سور اللہ لیکن کچھ ملاشد. حالانکہ اس روایت میں تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دے انہوں کے متعلق کے الفاظ کرے جاتے نور من نور اللہ. اس کا علماء نے مفہوم دسے معنی دسے کسی روایت کا ذرا کیجیے, لیکن یہ انداز بیان کہ نور من نور اللہ یا سور من سور اللہ پوری ہے گستاخی اور توہین. اور یہ الفاظ جب شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے دسے گئے سنائے گئے انہوں نے اعلان کیا کہ یہ شخص گستاخ رسول ہے اور یہ شخص دائرہ اسلام تو خارج ہو چکے جس دل سے کیا جائے گا میں نہیں جاؤں گا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر غلام اللہ خان غلام اللہ خان. توجہ کر ایک اور جگہ پیغمبر کی توہین کیا کر گئی پیپر موجود ان لوگوں کو تقریر کے دوران آخ دے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین. آخر جب آیت اتری نا تو بلال کچھے سے مار ڈالی سبحان بڑی کوثر و تسلیم نہ چلی. من گل پوری کر لیں گے پاک دے زبان بند کرے ایک پتھر کی ذکر نہیں ہے کہ کوئی دیکھ کے آنا کبیر والے لوگ کتنی زبان بند کر دیں وجہ کرا مراد نہیں گیا بلال جن کچھا پہ مار ڈالی کیوں بھائی یعنی آخ ڈائی اللہ سائن چنگا کیتا نبی کے کھاتے کا شان رکھی. اگر نبی کے پلے اختیار رکھ چھڑے تو یہ کالے میں ایمان کہہ دینا یہ تو سارا اپنے میں ون کے توڑ جائے. ایک پیغمبر جس وقت کے خالق آختے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. میرے پیغمبر ان لگن میں نام کم کیا کرنے تو لوگ ایمان کیوں نہیں آتے ان لگے کہ شاید وہ اپنے آپ کو ختم کر لیں کیا کہا کہ سارے لوگ کلمے پڑھ لیں اس لگی کہ جس کی طرح یہ ہوئے کہ سارے لوگ کلمہ پڑھ لیں اس کی چوری لاکھ دے کہ بلال لاکھ دے اللہ صحیح چنگا کیتا نبی کے کھاتے کچھ نہیں رکھے اگر نہ میرے کو ایمان دینا
یہ معنی یہ ہوا کہ اگر نبی نے اختیار ہوگا تو پیغمبر اپنی برادری میں کلمہ پڑھا کے ٹر جائے تو باقی اٹھا کر رکھ چھوڑے. نبوت پہ حملہ ہے کہ نہیں؟ بولو بولو بلند آواز نال. پیغمبر پہ حملہ ہے یا کوئی نہیں حملہ؟ توہین رسول ہے یا نہیں؟ پھر گستاخ رسول ملک سے پہنچے، گستاخ رسول ملک میں ایس کیا کرے؟ اس کی زبان نہ روکی جائے ہے توہین یا نہیں ہے؟ اس کے آواز نال ہے نا گستاخی. توجہ ذرا ایک جگہ اور کیا تقریر کر گئی، تقریر کر دو آخ دے کہ نبی کا چاچا مرن لگ گئی تو نبی چاہتا ہی بھائی یہ ایمان سے مرے. تو یہ انداز یہ بھی ہے کہ پیغمبر نے آخری وقت بڑی مقدس کوشش کی تھی کہ کاش میرا چاچا ایمان لے آئے، پر وہ بھی قسمت میں نہیں آئی، وہ چلا گیا. پر نبی اپنی طرف سخت رحمت کے دریا کا ہاتھ کرے یہ بھی آ کے آ سکتا ہے. یہ آخو نے یہ انداز ہے کن کی پہ آخر ہے، آخر نبی دیکھیاں اڈیاں اللہ سہی اگو نبی دیکھیاں اڈیاں تو میرا چاچا جہنم پہ وہدا بچا لے. یہ لفظ ڈیپی جڑا کرتا ہے نبی کی توہین ہے کہ نہیں؟ ظالمہ ڈیپی اڑتا ہے بچہ منہ بگاڑ کے، کیا میرا پیغمبر خالق کے سامنے منہ بگاڑ کے دعا منگائی؟ ہائے ہائے کاش کوئی علم الدین پیدا ہو جائے. اس قدر بدتمیز گستاخ پیغمبر تیرے شہر میں گلوکار بن کیا ہے، سبحان روک رہا ہے گستاخ رسول کی. روکنا یا نہیں روکنا بل کر وعدہ کر کے روکنا پہ ہاتھ کھڑا کر. تحصیل کی انتظام یعنی روکو اس گستاخ کی زبان ورنہ شہر یمن تباہ کر دے گا. ٹھیک ہے یہ نہیں؟ ایک دن ایسی نوبت آ جانی ہے کہ پھر سنبھالیا نہیں جانا. بہتر ہے آج زبان روک لے انتظامیہ اس کی، اور قانون کے ڈائریکٹ کر کیا کرنا نا کہ انتظامیہ زبان روک لے. لیکن یہ بھی مان کرنا کہ تحصیل کی انتظامیہ یہ نہ سمجھے کہ تیرے کو درخواست کا مانا یہ ہے کہ سارے کو زبان رکتی نہیں. تیرے کو درخواست کا مانا یہ ہے کہ اگر قانون سارا تعاون کرتا ہے تو جی آیا نہیں، اور اگر تعاون نہیں کیتا تو اسی جرت نال زبان روکا گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بولو بولو بلند آواز نال. کچھ نہیں ہوتا بس کریے کا شہ نہیں، بول کوئی شہ نہیں. اگر اس پہ بھروسہ ہے تو کوئی شاید آئی. بولو نا اگر اس میں ذات من گئے تو کوئی شاید کوئی نہیں، کوئی طاقت نہیں جڑی موحد اور مسلم کا رفتہ روک لگے. کسی بندے کا طاقت ہے کوئی نہیں. ایک توہین رسول ہے کہ نہیں؟ میں عرض کیا اور جو کچھ بیان کرتا ہے کہ بیچ میں اجمیر پیغمبر میں گستاخی ہے کہ نہیں ہے. یہ ملک کے مختلف حصوں میں تقریرا اور ایک تقریر سے کسی ہونے سنیے جنہیں بھی ابو بکر کی شان علی میں مکمل رضی اللہ عنہ، علی کا شان ابو بکر نے حال آئی. ایک پہلا مسئلے کا بیان ایک بندہ آ کے بھی میرا عقیدہ ہے، بے شک اگرچہ عقیدہ سیدھا حال ہے لیکن ایک بندہ آخر ہے کہ میرا یہ ایک انداز ہے نا وکرا. لیکن اگلی نال بکواس ہے سائل سوال کرتا جا تم سننے پہ میرے ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول کیے بن گئے؟ انہیں ان سے جواب بتانا چاہیے تو جواب دینا ہے میں خلیفے کا مسلی تو چوڑے بھی بن سکتا ہوں. خلیفے کا مسلی سے چوڑے بھی بن سکتے ہیں نہ نبی کے خلیفے چوڑے ہم وہ بولتے کہ نہیں یہ ایک کسی سنیا کہ کوئی نہیں سنو آواز پہچانی ہے بلند آواز نال اچھی آواز نال ہے ابو بکر دی توہین یا نہیں؟ اچھی آواز نال ہے گستاخی پیغمبر یا نہیں کہ پیغمبر دے خلیفے نو چوڑا پیاک دے میں اس راستے کو برداشت نہیں کرتا. کبیر والا دلوں کو مستعد ہو جاؤ، بریل دیو اختلاف چھٹ دیو، دیوبندیو اختلاف بھول جاؤ، اہل حدیثوں اختلاف بھول جاؤ. اس گستاخ نبی اور گستاخ پچھلی رات تھی 3.5 گھنٹے کی تقریر اپنے انداز سے سن چکے ہو، آج اس انداز سے بھی سن لو. کوئی گل پلے بھی پی نہیں کہ کوئی نہ پلے پیے. یہ جڑا نبی کے خلیفے میں چوڑا آ کے مسلی آ کے گستاخ ہے یا نہیں؟ نبی کا گستاخ ہے کہ نہیں؟ صدیق کا گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی آواز نال بلند آواز نال. اور حواس بحث بھی دیکھ حواس کا اڑ جانا دیکھ خط لکھ دیں کھلا خط تمام پاکستان کے علماء کے نام اور وہ لکھ رہا ہے یہ آیت قطعی ہے، یہ قطعی ثبوت ہے، یہ قطعی دلالت ہے. اتنا بھی علم نہیں کہ ہر آیت قطعی ثبوت ہے. نہیں سمجھ آئی بات میری
کسی ایک آیت میں خاص کر کے آخنا کہ یہ آیت قطعی ثبوت ہے، یہ کیا ہے؟ ہر آیت قطعی ثبوت ہے، قطعی دلالت لیکن قطعی ثبوت ہر آیت سچی ہے کہ نہیں؟ انہیں قطعی ثبوت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی پتا ہے کوئی شبہ نہیں، اپنی شادی زبان میں سمجھے یہ لکھدا اگر لکھدا اس آیت کا انکار کچھ ہے، اس آیت کے مفہوم کا انکار کچھ ہے، اس آیت کے معنی کا انکار کچھ ہے، یہ لکھدا اگے لکھدا ہے کہ جن علماء نے دین کی خدمت کی تھی ان میں سے کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا چاہے اس آیت کا انکار بھی کریں۔ کیا کہنے علم دے، کیا کہنے فہم دے، یعنی چاہے کوئی عالم میرا دین بھی کچھ خدمت کیا کرتا ہے ایک کو حصہ قرآن کا من لگے تو کوئی انکار کر دے کرے کیا کرنا چاہوں گے دین کی خدمت بھی کی یہ نہیں ہوا نا بولے تو صحیح کھلا خط چھٹیا موجود ہے۔ اور چند آنے کے بعد پہلے بدبداہٹ شروع ہو جائی کہ لمبے چوڑے خطبے لمبے چوڑیاں تقریریں مقابلے میں چاہو ہماری اٹھ کے بادشاہ میدان کی کوئی نہ سکتا علامہ مفکر ہے بہت بڑا علامہ بہت بڑا باہر میں چند دن تو ایسے رکھ گئی کہ چند دنوں کے بعد جس ویلے علماء میدان بچائے تو پھر ایک ایک بچہ باہر ملے گا وہ دکانوں سے پوچھتا پھر کئی سجدہ بنے کے رکھے ہوئے اماں کے پوچھتے پھر دیا بچے طالب علم دار مل گئے کئی سجدہ بنے کے رکھے ہوئے نظارہ کمانڈر کی تلاش کیتا میں تو کمانڈر لگ گئی وجہ جن کمانڈر لگ دی ہے نا میں تو کمانڈر لگ گئے کمانڈر کوئی جواری کوئی جی جواری سے ایک گل ہو اشارہ کا ماتم بندہ پیش کرتا انشاءاللہ بندہ پیش کرتا ایک مین بچہ ہے وہ آخر طالب علمی کے زمانے جب سکول میں پڑھ دیا تھے نا تو طریقے بلوچ کی ایک عادت خراب آئی کہ بچے جو ہیں میں چھوٹے اس عادت کو ڈرتے ہیں کہ کوئی بچہ دوسرے ڈرانا چاہا کیا ہے سجدہ بلوچ ہے مسئلہ بندہ پیش کرتا ہے اگر وہ انکار کیا گیا بندہ بھی کتنے ہٹے گا جھانگتا نہیں کتنے ہٹے گا پیش کرتا ہوں اور بندہ بھی ایک کا دوست پیش کرتا ہوں مطلب اس بات کی آخنا نہ کھیل پا بڑے بڑے رستہ چھوڑ دو آنے لگتا یہ سمجھ آتے کہ آج کے بعد لہجہ بدلنا ہے ابھی تو نہیں کچھ نہیں ٹھیک ہے نہیں لہجہ بدل زبان بدل تقریر کا انداز بدل اپنے موقف کے اس پر غلط ہے یہ گر گئی اصل سیکھ دے جھگڑا بھی کر دے لیکن اگر زبان درازی کی پھر برداشت بھی کرو ٹھیک ہے کہ نہیں گل سنی جائیے میری کتنی گل شروع کی ہے بلا کہ بات کریے ہٹ جائیے بات کریے گل شروع کی گل میں جن گلیں ان کی ٹیم کو دن لگی جی مختصر جو ایک بار پھر آپ نے جگہ گل چلانا تھا 10 منٹ گل ختم کرنا چاہتا اگر زبان نہ بدلی تو میں عبدالحکیم کی داستان برسلام بیان کروں ٹھیک ہے بولے نا گل پکا لو تھی اگر زبان نہ بدلی تو عبدالحکیم کی داستان برسلام بیان کرا فقیر والی کی داستان برسلام بیان کرا رنگ کا لے جانا برسلام بیان کرا حال نہیں خود رنگ کون لے گیا بندہ کیڑ آئی وہ نیتی کون آئی کون نہیں آئی برسلام بیان کرا اگر زبان نہ بدلی بولو نا بلندراس نال ہے توجہ نمبر 4 سکول کی زندگی وہ اساتذہ کی زبان نال وہ ساتھیوں کی زبان نال برسلام بیان کرا اگر زبان بدل گئی تو خفیہ راز حق نواز کے سینہ تک محفوظ رکھتی اور اگر زبان نہ بدلی تو کبیر والے کے چوک چوک چپا چپا سے چل کر زبان کر دیں بات ٹھیک ہے تو صحیح بولو نا حالے تو میں نرمی سیکھی ہے تو چلو
ایک آدمی کی خفیہ گل ہے، خفیہ علم ہے، اللہ جانے یہ جانے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر اخلاق والی زبان میں آئی پھر میں کہنا چاہے گا مجھے کر رہا میں اگلی گل بھی کرنا کہ تینوں اگر کوئی حق نواز کا ریکارڈ مل جائے تو تم بیان کر دو. گل سے نہیں چاہیے کہ کوئی نہ بولے نا یہ گلا سے اندر راشن اسی آواز نہ راشن سے اندر بدل جائے گستاخ رسول کی زبان اتنا تو یقین ہو گیا کہ نہیں کہ گستاخ رسول بدل گیا تو کوئی ادھر اور اختلاف سن وہ میرے نال چلو نبی کے روزے پہ چل دیے نبی کی قبر کھٹتی ہے تو میں کیوں بھی مارنا نبی نے میں چونڈی ماردا نبی تو دیکھتے ہیں جو زندہ ہے تو پھر کوئی تو جسم یا پلتا کھاسن یا کوئی تو پہلو بدل کرنا جو چونڈی لگی تھا ظالمات کے اندر کے لیے چونڈیاں وقت رہ گیا جلدی نسل کائنات کا ترنگا کائنات کی چھانٹی ہوئی ضروریت پیغمبر کے لیے چونڈیاں وقت رہ گئے پیغمبر کا اہم مقام رکھ دے کافر صحابی تو پوچھتے کہ تیرا کی خیال ہے تینوں بچا لینا کہ تیرے پیغمبر میں تلوار مار دینا نبی داس سے تک دے ان کو تلوار رکھ دیں میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پیر کو چندا لگ جائے آئے ہائے آئے ہائے یہ عشق کی زبان ہے بولو نا یہ کس کی زبان ہے یہ عشق کی زبان ہے عاشق کی زبان یہ ہے یہ آخر میں چونڈیاں مارنا قبر کھٹو قبر کھٹ کے چونڈی مار گے دیکھیے شرم نہیں آئی زبان استعمال کر دے حیا نہیں آیا زبان استعمال کر دے ان چونڈیوں سے نوبت آ گئی یہ کلمہ کا پردہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پروفیسر دیت ویٹ پھر ڈیرا اسماعیل خان میں مناظرہ ہوا آل بدت نال ایک رضاکار نے بھی بلایا گیا مولانا یوسف علومی نے وزارت مولانا عبد العزیز صاحب اپنے آبادی انہوں نے بھی دعوت دیتی گئی اپنی سارے پہنچ گئے اللہ نے بھی لکھی گئی چیک گئی جنہوں کی میں تو پہلے بحث کرتا دیتی ہے نال محمد لا الہ الا اللہ یہ چیک لکھ کے گئی جڑا لین آیا وہ تاکہ بحث کا میدان مناظرت ہوگی بیٹھنا کبھی کرنے کے چار نہ کہیں سے بحث کر لیں پہلے تو چیک لایا انہوں سے لکھوا کے لیا اور نہ کیا ظالمہ اٹھائی لکھوا لوں یہ بھی کبھی ہے وہ دوسرا طبقہ میدان میں کھڑے تو تیری میں چیک پرائے میل سے لا کے جاؤں کہ اس سے گل کر دیے دن تو یہ طے ہو گیا ہے تاریخ متعین ہو گئی ہے شریف کے سامنے میدان بتا چکے ہیں تو چل اس سے گل کریے اس قبیل والے کو قدم مل چکے اور میں آج بھی پیشین گوئی کرتا ہوں میں آج لمبے خطبے کرتا میدان میں کام کی ضرورت نہیں رکھتا توجہ ہے میرے چلو ایک گل اور بتا دیجیے ضرورت کرا کسی وعدہ کر دو میرے نام وعدہ کر دو پکا پکا وعدہ کر دو وعدہ تو تمہیں یہ لینا کہ میں جی ہاتھ نہیں کر ٹھیک ہے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ دو جنہیں آنکھا ہوں مسجد میں بیٹھے جنہیں آنکھا ہوں نجائز نہ آنکھ نجائز آنکھا جنہیں آنکھا ہوں پکیو میں آنکھا کسی کے متعلق کے ایڈا گریبان پکڑ لو پکڑنا ہے آنکھا نہ پکڑو نہیں پکڑنا ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا اندراز نہ ہوں اگلی گل سن اگر سعید بلوچ کا کوئی ہماری بیٹھا ہے تو میں قرآن جانے کے احتیاط کرا کہ پورے مسلم کی نہ کوئی یونیورسٹی نہ کوئی مسلم نہ ہر دعوت میں سٹیج سے آپ گل مقابلہ کیجیے اور اگر رکو اگر اس کے نہیں آندا رکو اگر اس کے میرے ہاتھوں کو اگر اس کے نہیں آندا تو اپنا لوگ سپیکر مسجد کا کھول کے اعلان کر میں اس سے نہیں آندا میں تیرے اعلان کیونکہ ڈرے آنکھ میں مار دوں کام میں پبلک بھی تو اس کو ضمانت دیتی ہے کہ انگلی بھی کوئی نہ لاتی میں تیرے کو ضمانت بھی نہیں لینا تو ساری طاقت جمع کر لے اجازت دے کے تیرے کو لانا
بیٹھا ہے ون کے پیغام دینے، میری آواز کیا سن گئے، لوگ فکر کھول کے میرے جواب دینے. اگر اس نے اب جواب نہ دیتا، میرے جان کے بعد جواب دیتا تو وہ دور ہو. ٹھیک ہے تو صحیح بولو، غلط آخر میں صحیح آخر گل مکنی چاہیے یا نہیں مکنی چاہیے؟ نیت میں قلعہ خط آ رہا ہوں، کرونا خط آ رہا ہوں، یہ آ رہا ہوں، وہ آ رہے. دشمن پیغمبر گستاخ رسول قسم قابل برداشت نہیں، یہ ہے قابل برداشت. وہ جو گل مکا دی بل احلا ہے ولا تقوموا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیا، شہداء زندہ ان کے کوئی نہ. اما کا میتن و اما میتون، مانا کی نبی دی موت ہور، عام لوگوں کی موت اور اچھی آواز نال نبی دی موت ہور، عام لوگوں کی موت ان کی ترقی پائے گا. یہ ماننا کسی بھی ذرا کراری کرانی بنا دی ہے، کٹ کٹ کے دیں کٹ کمال ہے بھائی. ان نہیں اٹھنا، ان جگہ اٹھا میں آپ کا صحیح سے بڑے اس کے مال ہے کمال ہے بھائی. ان سے کم اگلی بار تو جین میں نکلیں گے، عقیدہ بنانا ہے نہ پیچھے کوئی ہوں یا تو پہلے اٹھ گئے ہوا نہیں تو ہم نہیں اٹھیں گے. ٹھیک ہے وجہ کرا اما کا میتن و قاسم العلوم والخیرات، محمد قاسم نانوت کی آخدم اگر نبی اور غیر نبی کی موت ایک جی ہوں تو خالق لفظ موت دو دفعہ استعمال نہ کرتا، اس کو مسئلہ کافی جائی ان کا بہم میتون. لیکن جب لفظ دو دفعہ ہے معلوم ہوا نبی کی موت الگ گئے، عام مردے کی موت الگ گئی. اور کیوں الگ نہ ہوئے؟ نبی دیا جتنا چاہنے والا، نبی دے قدموں میں بیٹھنے والا، نبی دے پیچھے چلنے والا، نبی دے اشارے تے جان دینے والا بدر وچ کٹے خالق آخدے مردہ نہ آنکھ زندے، عہد وچ کٹے خالق آخدے مردہ نہ آنکھ زندے، کربلا وچ کٹے خالق آخدے مردہ نہ آنکھ زندے، غزوات وچ کٹے خالق آخدے مردہ نہ آنکھ زندے. اور جس کا نوکر زندے وہ آقا کیویں مردہ ہے نہیں سمجھ آئی. وہ جس کا خادم زندے، وہ جس کا خادم زندے تو مارا نہ مار، وہ جس کا خادم زندے وہ مخدوم کیویں مردے، وہ جس کا مقتدی زندے وہ امام کیویں مردے، وہ جس دیا جتنا وچ بہ کے شہادت کا درجہ ملے وہ آقا کیویں مردے، وہ جس کے قدموں وچ رہ کے مرتبہ ملے وہ آقا کیویں مردے، وہ جس کے قدموں وچ رہ کے شہادت دی نوٹ ملی گئے مراتب میسر آئے وہ آقا کیویں مردہ ہو سکتے؟ اگر شہید زندے تو پیغمبر کا درجہ اعلیٰ زندہ ہے. کیا بھی ایمان ہے کہ کوئی نہ؟ اس لیے بات نال ہے ایمان ہے عقیدہ پختہ عقیدے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدموں میں بہنے والا مقام پا گیا، قدموں میں بہنے والا مراتب پا گیا. اپنی عمومی مشن پہ گل کرتا جانا وہ دیکھا بغیر رہ نہیں سکتا. توجہ کر عثمان، توجہ کر آقا دو عالم دے قدموں میں بہن نال مراتب مل گئے، درجات مل گئے. اور درجات کیوں ملے؟ درجات ان ملے کہ نظر بدل گئی، کن بدل گئے، حواس بدل گئے، کن بدل گئے، قدم بدل گئے، شعور بدل گیا. اگر شعور پہلے برائی سوچ گئی اب برائی نہیں سوچتا، اگر کن پہلے برائی سن دیا اب برائی نہیں سن دے، زبان پہلے برائی آخ دی گئی اب برائی نہیں آخ دی، نظر پہلے برائی سوچ دی گئی اب برائی تو نہیں اٹھتی، نظر اس حد تک بدل دیتی گئی ہے، اس حد تک اس نے شرمیلا بنا دیتا گئے کہ کائنات یہ شرم پیش نہیں کیا جا سکتا. سرے راہ عرض کرتا جانا اس مظلوم کی خدمت میں، سرے راہ اس مظلوم نظرانہ عقیدت پیش کرتا جانا جس کی موت 18 ذوالحجہ میں واقع ہوئی ہے. اج 18 دی رات اس مدینہ کے امام نے راج عقیدت پیش کرو، اس نے نظرانہ عقیدت پیش کرو، اس امام کی شہادت کے واقعہ میں سرے راہ عرض کر دینا. تفصیل پھر صحیح اس نال جڑا مدینہ میں مظلوم شہید کر دیتا گیا، وہ امام جس نے مدینہ میں سدا کر دیتا گیا، وہ مسلم جس کا 40 دن پانی بند رکھا گیا، وہ مسلم جس نے پیاس قرآن پڑھ کے بجھائی گئے، وہ مسلم کہ جس کے ہاتھ میں نبوت نے اپنا ہاتھ قرار دیتے، وہ مسلم جس نے پیغمبر آکھ دے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوں گا یا کے بعد دیگرے تیرا نکاح دے چڑھتا، او اسماعیل جس نے مسجد نبی کی زمین خرید کر کے رقص کی تھی، او اسماعیل جس نے نکاح خرید کر کے رقص کی تھے، او اسماعیل
اسماعیل جس کی نبوت دی زبان تو ذوالنورین کے لقب ملے، او اسماعیل کتنا حیا رکھ دے، نبوت میں تکلف اپنے مکان میں آرام فرمائے، سامنے ایک مقدس شخصیت گلیس کے اندر قدم رکھ دیے، نبوت اجرت نہ لچ کے بیٹھ گئی، پنڈلی کا کپڑا درست کر لیا، صدیقہ کائنات ام المومنین کائنات کے تمام مومنہ دی امی وہ سوال کر دیے آقا اتنی اجرت کیوں، اتنا کیسی نال پنڈلی کے کپڑا کس واسطے؟ آقا آخر ایسا ویکھنا ذرا دعا کرتے کون ہوتا ہے، ہائے ہائے ایسا دیکھتے صحیح، ایسا نظر کے کر وہ کون آ رہے، ایسا دیکھ دیے آخر آقا عثمان اور فرمایا وہ بن گئی جس تو ہنستے فرشتے حیا کر دل محمد کیوں حیا نہ کرے؟ یہ مقام کیوں ملیا؟ نبوت کے قدموں میں بیٹھن نال ملیا، توجہ کر پیغمبر کے قدموں میں بیٹھن نال مقام کتنا بلند مل گئے۔ تو آختے کہ مٹی پہ گئی، آختے مٹی پہ گئی، تیری آواز مٹی کو سیدھا کیے، اور جب رب سنان آتا ہے تو سن گئی نبوت بیٹھ میں پھر دیے، بلال مکے دیا گلیاں میں چلتا ہے، نہیں سمجھ آئی میں کیا آخنا چاہنا، نبوت بیٹھ میں پھر دیے، بلال مکے دیا گلیاں میں چلتا ہے، جتنا بھی یاد سنائی دے گئی کہ نہیں سنائی دے گئی؟ بولے بولے بلند آواز نال کس سنائی؟ اللہ نے آواز اٹھائی، آپ کو اللہ نے آواز اٹھائی اور اٹھا کے نبوت دے دیش مبارک تک پہنچا چکی، مکہ دیا گلیاں میں چل گئے، نبوت بہشت میں چل دیے، بلال دیا جتنا بھی عبارت آ گئی۔ سوال ہوا اے جنت میں اور کون چلتا ہے میرے نال؟ جبریل آتا ہے آقا کوئی نہیں، آواز چاہیے، جواب ملیا بلال مکہ دیا گلیاں میں کتنا چل گئی، ہائے ہائے اے مکہ دیا گلیاں چلے اور جتنی بھی آواز بہشت کے چاہے، اے مقام نبوت کے قدموں میں بیٹھنا نال مل گیا، ملیا یا نہیں ملیا؟ بولے بولے نبی دیا جتنا جوڑا نال اے مرتبہ مل گیا، پیغمبر کے نالین جوڑا نال اے مرتبہ مل گیا، اور پیغمبر کے بوجو دے پانی جسم کے مل لین نال اے مرتبہ مل گیا، پیغمبر کا لوہا دان نکل جان نال اے مرتبہ مل گیا، اور گستاخ پیغمبر سبحان راک ورنہ گدی تو کھتنا گا، اور جس کے نال دنیا عروج سریا سے پہنچ گئی، تو اصل رقبہ کے میں جسم میں چونٹیاں مارتا ہوں۔ ڈاکٹر نبی آئی نہیں تو کوئی، اور مرتبہ نبی کے قبضے رتبہ مال ملے کہ نہیں ملیا؟ کہیں نہیں مل گیا ہے؟ بولو بولو نبی کے قبضے سے مال مرتبہ ملے؟ کوئی نہیں ملے؟ بلال مرتبہ نہیں پایا، ابو بکر مرتبہ نہیں پایا، عثمان نے قانون حاصل کیا، علی مرتبہ نے مرتبہ حاصل نہیں کیا، تو جس کے قدموں سے بہن مال اتنے بڑے مراتب مل گئے، جس کے قدموں میں بہن مال شہادت مل گئی ہے، جس کی خدمت کرن نال جس کا کلمہ پڑھن نال اگر کسی جان دیتی ہے تو خالق آخر تو دیکھ لینا کہ زبان، تو دیکھ لینا کہ سر کٹے آتے ہیں پر ہے ہی زندہ، تو دیکھ لینا کہ ہاتھ کٹے پہ پر ہے ہی زندہ، تو دیکھ لینا کہ جنازہ کریا جا رہے ہیں پر ہے ہی زندہ، تو دیکھ لینا کہ قبر میں اٹھایا جا رہے ہیں پر ہے ہی زندہ، تو دیکھ لینا کہ مٹی اٹھائی جا رہی ہے وہ ہے ہی زندہ، تو نہیں سمجھتا ہے کہ زندہ میں جو آخنا تو پہلے پلے روپے آ کے کوئی دیا کہہ گئے کہ کسی بھی لوگ نہیں سمجھے، کسی بھی لوگ نہیں سمجھے جس کے قدم قدم نال یہ مرتبہ ملے ہے، یہ خود آقا زندہ نہیں بولے نہیں زندگی کہہ گئی، آقا تو موت آئی، موت کے بعد خالق نے زندگی عطا کی تجھے، یہ قرآن کے خلاف ہے؟ بولے قرآن کی ایک آیت کٹ جس آیت میں لکھے ہوئے، جس آیت میں لکھے ہوئے کہ نبی کے موت آئیے، موت رانی اور قیامت کو پہلے زندگی نہیں ملنی، یہ سمجھ آئی، یہ سمجھ آئی، نبی کے موت آئیے آئی رانی قیامت کو پہلے کسی قسم کی کوئی زندگی نہیں ملنی، ایک آیت کٹ تو پہلے کیا نہیں تو کوئی بولے نا موت آئیے آئی رانی قیامت کو پہلے کوئی زندگی نہیں ملنی، توجہ کر ایسی آیت نہیں کرم دینے گا، ان پر لاکھ واری پر قرآن شراب کی فرق نال پر غلط مسئلے نال نہیں کرم دینا گا،
کہ جس آیت میں اطلاق ہوئے کہ اللہ کے سوا جس میں پوچھ دو اموات غیر احیا وهم عن دعائهم غافلون، یہ نہیں سمجھنے کا توجہ کر کے اس واسطے کہ لوگ ملائکہ نہیں پوچھتے تو زندن امت اموات غیر احیا سکھ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لوگ پوجا کر دیں کرے زندن ان واسطے بھی وهم عن دعائهم غافلون اموات غیر احیا، ان واسطے بھی سکھ نہیں ہوتا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مسلم اس واسطے آیت نہیں کری جا سکتی، ملائکہ کی زندگی مسلم اس واسطے بھی آیت نہیں کری جا سکتی، حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی ہے اس واسطے بھی آیت نہیں کری جا سکتی۔ تو ایسی آیت پر جس آیت میں کہ عموم نہ ہوئے اطلاق نہ ہوئے کہ جس کے کسی نہ کسی رنگ مال تفصیل بھی کی جا سکتی ہے، ایک مخصوص آیت لیا جس کے وضاحت ہوئے کہ نبی مر گئے مرے رہنے اور قیامت کو پہلے کسی قسم کی کوئی زندگی نہیں ملنی، ایک آیت پر ہاتھ چھوڑ میں تیرے پیر چلا گل سمجھائی لے کے کوئی نہیں جو مجھ کہیے گل بولے نا اموات غیر احیا وهم عن دعائهم غافلون کری جاندی آیت تو سنتے رہتے ہو سو کری جاندی ہے کری کری جاندی عیسیٰ علیہ السلام اسمان سے زندہ ہیں عیسائی پوچھ دیں کہ نہیں پوچھ دیں، عیسائی پکار دیں کہ نہیں پکار دیں، عیسائی آواز دیں دیں کہ نہیں دیں دیں، پھر آخی اموات غیر احیا بولتے تھے مجھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مسلم ہے نا، وہ اس وقت بھی کوئی شروع ہے نہیں نا، تو جڑے لوگ پکار دیں آخی اموات غیر احیا عیسیٰ علیہ السلام کی آیت پکار دیں، اس آیت کے مشرکین کے ایک مخصوص پہلے کا تذکرہ ہے، ان کی عقائد درادے دوسری بار آیات کے بعد دوسرے مشرکین درادے کئی قسم کے فرقے اس وقت بھی موجود ہیں، یہودیت کا نتیجہ الگ گئی، عیسائیت کا نقطۂ نظر الگ گئی، مشرکین مکہ کا نتیجہ الگ گئی، مجوسیہ کا نتیجہ الگ گئی، پھر مشرکین مکئی سے لے ان کے نظریات عقائد الگ الگ گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے مختلف مقامات کے مشرکین کا رد الگ الگ انداز نال پیش کیتے، کسی جگہ مشرکین کے ایک خاص ٹولے کی ترغیب ہے، دوسری جگہ دوسرے ٹولے کی ترغیب ہے، اس طرح ایک بات کر کے اس میں الگ اطلاق ہر ایک کے فٹ کیوں کر جائیں، گل سے نکائی کہ نہیں آئی بولو نا آگے پھر بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، ٹھیک ہے بل احياء زندہ ان کے کوئی نہیں، شہداء زندہ زندگی کی نہیں ملی، بولو زندگی کی نہیں ملی، نبی نے سب میں مچ رہے تھے پیغمبر کے سب میں مچ رہے تھے، جب سب مچ رہے تھے زندگی ملتی وہ خدا کا زندہ نہیں، آقا زندہ ہے کہ نہیں، اور جب ان کا دیے میں اس عقیدے سے کیوں آیا، میں اس نظریے سے کیوں آیا، اس عقیدے سے کہ نبی اپنی قدر مبارک میں زندن اس کے اطلاق کی ہوں کہ اس عقیدے کی تائید سنت کر دی گئی، اس عقیدے کی تائید پیغمبر کے ارشادات کر دیں، اس عقیدے کی تائید 1400 سال امت کر دی گئی، اور خصوصیت نال اس نظریے کی تائید ملت اسلامیہ کے ان علماء نے کی ہے کہ جن علماء کے علم تفکر تقوی پرہیزگاریت شروع کوئی نہیں، جنہوں کی جرت جنہوں کے ایمانی جذبیت شروع کوئی نہیں، توجہ کر اختصار نال تذکرہ کر دینا کہ جن علماء نے اس نتیجے کو دستخط کی اس عقیدے میں اپنائے اور 1400 سال کی امت کی اقتدا میں اپنائے، میری مراد اس گرے علماء سنت علماء دیوبند ذرا جرت کا اندازہ لگا تم پتہ چل جائے گا کہ لوگ کسی کو ڈر کے نہیں، کسی لالچ کے تحت نہیں، نہ لالچ کے تحت نتیجہ بنوائے، نہ کسی کو ڈر کے نتیجہ بنوائے، نہ خوف کھان دیا نہ لالچ کر دیا، تو جو کرتا گل چین میں تجھے اتر جائے اور تیرا دماغ میں ٹکرے کہ کتنے بڑے جلیل کتنے بڑے صاحب تقویٰ کتنے بڑے پرہیزگار علماء جڑے اس نظریے سے قائم ہیں اور اس نظریے کی اشاعت کرتے چلے گئے۔ یہ مثال دیتے اس عرض کرتا ہوں جو توجہ کر شاہ غریب اللہ مجالے جس نے قرآن کا ترجمہ کرتے ایسی گٹا کتے اور گٹے گئے اس جرم میں کہ قرآن کا ترجمہ کر کے لوگوں نے عقائد سے آگاہ کر دیتے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہ جس کا تقویٰ اور پرہیزگاری کا عالم ہے، جس کی صداقت اور دیانت کی وزنی دلیل ہے کہ ایک پادری چوراہے پہ کھڑے ہو کے رکھ دے آخر مسلمانوں اگر کسی سچی ہو اپنا قرآن اب لے سکتے میں انجیل اب لے سکتا ہوں، دیکھ دیے جس کی کتاب پڑھ گئی وہ پورا، جس کی کتاب بچ گئی وہ سچا، ایک
گل مسلمانوں تک پہنچی، مسلمان تڑپ گئے، ششتر رہ گئے، کی کریے کی جواب دیں گے؟ گل اڑتی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تک پہنچ گئی، آخری وقت نظر کم ہو گئی، اکیلے چل نہیں سکتے، اپنی تجیز دبا سے پکڑا، اس چوک پہ تشریف رہا ہے، پادری للکار دا کے اس نے آخیا گل نہیں بن گئی کہ میں اپنی مذہبی مقدس کتاب اگ بچ پاؤں کہ تم اپنی کتاب اگ بچ پاؤں، کتابوں ختم کا کیا ہونا، ایک جذبات ہی قبول نہیں کرتے، ان کیوں نہ کریے اگ جلائیے، تم بھی اگ بچا میں بھی اگ بچانا، جڑا سر جائے کوڑا جڑا بچ جائے سب کا تاریخ علم پڑھ کے دیکھ کہ پادری میدان چھوڑ گیا، صداقت ہے کہ نہیں بولے اسی آواز نال اے شاہ عبد العزیز مسلے کے یہ گئی نہیں، یہ قرآن سمجھ نہیں آیا، ایک کتور کے چراغ بالو نہیں سمجھ آیا، اتنی سمجھ نہیں آیا قرآن، اور نفس سے کبھی سمجھ نہیں آئی، دل میں لا تو دیکھا بالا کوٹ میں پہاڑیوں پہ پھیل جا، ٹکرا کرتا جانا، بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں اتر جا، تصور کر، تصورات کی دنیا سیر کر لے اور پہاڑیوں پہ پہنچ جا، کویت ذرا بالا کوٹ کے پتھر کویت اور کویت کے لیک بالا کوٹ کی ایک کنکری اجبی شاہ اسماعیل کی داستان بیان کرتی گئی، اجبی شاہ شہید دے سچے لہو دی صداقت دی دلیل اور سروت بن کے آتی گئی، اجبی بالا کوٹ دے پہاڑی دے ذرا شاہ شہید کی شہادت سے شاید ہاتھ دے اجبی والا کوٹ دے کر رات شاہ اسماعیل کی صداقت پیش کر دوں، بلکہ میں اگر ان بات دوں کہ اگر میں بالا کوٹ کی ہوں بادشاہ کوٹ لوں کہ ایک ذرہ سبحان حال نال پکار دے، جس گھر سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، وہ جان کو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ ایمانداری بولے ساتھ میں پورا معاف کر دیں گے، یہ بلند باسرال معاف کر دیں گے، آگے آسرا شیخ العرب کی آجا، شیخ العظم کی آجا کس طرح جرت نال میدان میں ہے، انگریزی فوج سے بھرتی ہونا حرام، گرفتاری ہو گئی، عدالت میں چاہ گئے، جج پوچھتے اپنی توجہ کر رہا آل حق بھی علامت ہے کہ جی گل آخر زبان کی تو سچی ہو گئی، پھر وہ ہٹتے ہیں، پھر اس کو ہٹتے اسی لیے سے ہٹتے، پھر ڈرتے عدالت میں چاہ گئے، جج پوچھتے ہیں حسین احمد یہ اکثر کہ انگریز کی فوجیں بھرتی ہونا حرام ہے، قربان 18 برس نبی کے روزے کی چھانٹ لے دے کے حدیث رسول پڑھانے والا انسان آخیا ہی کی ہوگا، میں آخنا آخیا ہی کی آختا رہا گا، عدالت آخری قائم ہو، عدالت کی آخری قائم ہو، شیخ العرب نے کفن نکال لیا بکھیر دیتا عدالت میں کہ اگر سچ آخنڈا یہی سلے کہ سوائے موت سنا دیتی بھائی تو قاسم نامے پیزا روحانی بچہ دارالعلوم دیوبند کفن لے کے آئے اور ایک فیصلہ کر کے میدان میں چاہے، اس دنیا میں دو ہی تو ٹھکانے ہیں، آزاد منش انسانوں کے، یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ مقام آزادی کا، لیکن شہر بدل کر دیا کر دو کہ کوئی نہ بولے بولے بلند آواز نال، اسی آواز نال روک سے رفتہ آئندہ زبان بدل جائے یا نہ بدل جائے، بدل جانی چاہیے زبان آئندہ، اور انشاءاللہ پیشین گوئی کردہ زبان بدل جائے گی، تیری مال کرتا ہاں اگر ایک باری نہ بدلی تو دوسرا راؤنڈ لانا پیدا ہے، اور اس راؤنڈ کے انشاءاللہ بدل جائے گی، صرف بدلے گی نہیں شہر بدل جائے گا، کر دیا وعدہ، چلو کھیل ساڑی لیے جنگ ویچ کے کھیل ویچ گئے کبیر والے ویچ میں کرنا چاہنا تو میرے اساتذہ کی قبر اٹھا لی گئی، اور اساتذہ اپنی گویا علم اور بردباری کی بنا پہ خاموشن کہ میں آخر کس خاطر تمہیں میری وہی پرورش کی چیزیں، میں چاہنا کہ میں اس گستاخ کی زبان دیکھ لاؤں، اگر انتظامیہ نہیں روکی تو کبیر والے میں جنگ سمجھ پھر میں روک دکھانا انشاءاللہ، چلے آج کبیر والے